الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پہلے تو ایک غلطی کا ازالہ اس طرح کرنا ہے کہ پچھلے جمعے وہ سعد بن ابی سرا کا نام لیا گیا کہ جس کے بارے میں آیتیں اتری تھی کہ کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو ضرور اس کی خبر کی تصدیق کیا کرو، تو غلطی سے نکل گیا ولید بن عقبہ۔ تو اس غلطی کا سبب بھی میری بیماری ہی ہے۔ جب سے یہ شوگر ہوئی ہے اس کے بعد سے پھر مجھے یہ مسائل ہو گئے ہیں کہ کہیں کہیں الفاظ کی غلطی بھی کر جاتا ہوں، تلفظ کی غلطی بھی کر جاتا ہوں، اور کہیں شعر پڑھنے میں بھی غلطی کر جاتا ہوں، اور کہیں آیت پڑھنے میں غلطی کر جاتا ہوں، کہیں قرآن مجید دیکھ کر پڑھتے پڑھتے اس کی غلطی کر جاتا ہوں۔ یہ کچھ کمزوریاں بیماری کے بعد شدید قسم کی آئی ہیں، ورنہ اللہ کے فضل سے مجھے نہ کوئی بات بھولتی تھی، نہ کوئی شے میرے منہ سے غلط نکلتی تھی، اللہ کا فضل تھا۔ لیکن یہ اللہ نے مجھ پہ اجاگر کیا کہ تم جو اتنے حوالے پڑھتے اور اتنی نوکے زبان اشعار ہیں، لو ہم تمہیں کمزور کر کے دکھاتے تم کیا چیز ہو۔ مجھے بڑا مان تھا اور بڑا فخر تھا کہ میں تو دوسرے کی اڑتی ہوئی بات پکڑ لیتا تھا، تو اللہ پاک نے کہا ہم تم سے اتنی غلطیاں کروائیں گے کہ تم دوسروں کی اب چھوٹی چھوٹی باتوں کو طنز سے یا تنقید سے نہیں پڑھو گے۔ تو میں اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ میرے منہ سے جو غلط باتیں، کوئی شعر، کوئی بات، کوئی ایسا لفظ نکل جاتا ہے تو مجھے معاف اس دنیا میں ہی کر دے، اور اس کا کوئی حساب نہ اس دنیا میں لیں نہ اس دنیا میں، اور اس کا کوئی عذاب چھوٹے سے چھوٹا بھی مجھے نہ اس دنیا میں ڈالی نہ اگلی دنیا میں ڈالی۔ اس لیے میں تو ہر وقت رجوع کے مقام پہ، محمد علی مرزا کہتا ہے کہ اس نے 5 رجوع کی ہیں تو اپنی علمی طور پہ، میں تو بھائی مجھے کوئی دلائل دے تو میں تو اپنے کروڑوں خطبے جو ہے نا وہ صفائی کر دوں کہ یہ میں نے نہیں اب بیان کرنا۔ حق کی تلاش، حق کا متلاشی، حق کی تحقیق، حق کی طرف جانا، یہ میری زندگی کا اللہ کے فضل سے بہت بچپن سے ماٹو ہے، اور معافی مانگنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاتا، 1 منٹ بھی نہیں لگاتا، کیونکہ مجھے پتہ یہاں کی معافیاں قیامت کے دن بلندی درجات ہو جانی، اور یہاں کی جو معافیاں نہیں نہ مانگی ہوئی وہ قیامت کے دن بندے سب پھنس جانے ہیں۔ اس لیے ادھر ہی معافی تلافی کرا لو کسی سے، اور دل سے مانگتا ہوں، میں نے کبھی آج تک چکر دینے کے لیے یا وقتی طور پہ مرہم رکھنے کے لیے معافی نہیں کبھی بھی کسی سے مانگی، وہ پھر جب مجھ سے نہیں مانگی جاتی پھر میں مانگتا بھی نہیں ہوں۔ میں پھر اپنے نفس کو دیکھتا ہوں کہ یہ کب رام ہوتا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے نا کہ اب ہٹ درمی کا رہا ہے۔ لیکن اپنا قصہ اللہ کے فضل سے میں نے آج کے دن تک 9 فروری تک کا میرا قصہ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر چند ایک دن کے بعد پھر میں نے بھی ایک نئے سال میں عمر میں داخل ہو جانا ہے، اور میری عمر کم ہو جانی ہے، کوئی 40-42 سال ختم ہو جائے گی، پھر بس یہی چل جائے گی، یہ چند دن کی بات ہی ہے۔ تو وہ میں نے دانستانی کوئی ڈیٹ آف برتھ بتائی، کوئی لوگ ویشی نہ کر دیں غلطی سے، ٹھیک ہے نا، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے، کیونکہ اب یہ تو عمر ہی نہیں ہے سالگرہیں منانے کی، پتہ نہیں کون لوگ مناتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتا۔ یہ تو پریشانی کے دن ہے کہ جیسے جیسے اللہ کو ملنے کا وقت قریب آ رہا ہے دل جو ہے نا وہ اب بیٹھ جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ چلو یہ تو ہو گیا قصہ تمام۔ آج جو ہے نا بات آپ کو سمجھانی بھی، آج ہے 28 رجب۔ آج کے دن امام حسین نے کربلا کا سفر کا آغاز کیا اور مدینہ کو چل پڑے، مدینہ سے نکل پڑے آپ۔ پھر یہ 10 محرم تک جا کے کہانی ختم ہوتی ہے آج کا دن، اور اس وقت بہت لوگ تھے جو امام حسین کو روکنے والے تھے، اور بہت سے بندے اپنے پرائے، اپنے بھائی بھی ایسے تھے جو حضرت علی کی اولاد میں سے کہ وہ بھی روک رہے تھے، ستیلے بھائی بھی روک رہے تھے، اور بھی مدینے کے صحابہ بڑے بڑے نام لیوا چوٹی کے صحابہ کرام تھے جن سے حدیثیں مروی ہیں، امام حسین کو روکتے تھے کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں ان کی اطاعت کر لیتے کہ جنہوں نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ آج کے دن امام حسین اپنے بیوی بچہ لے کے تو نکل گئے۔ پنجابی زبان میں مولانا صاحب اکثر یہ سنایا کرتے تھے، اور مجھے یہ یاد ہو گیا کہ لوکاں روکیا عقل نے ہاتھ بدے، اے پر عشق نے پیش نہ جان دیتی۔ دنیا سمجھاتی رہ گئی، اور عقل نے بھی یہ کہا کہ مسئلہ حدیثی میں ہے کہ خاموشی سے بیٹھ جاؤ، حالات جیسے بھی ہوں، اب تمہیں دین کا کوئی اور کام کرنا چاہیے، پر اے پر عشق نے پیش نہ جان دیتی۔ لیکن اللہ سے محبت نے ان کو نہ بیدار رکھا اور ان کو کھڑا ہونے کے لیے کہہ دیا، اور وہ کوئی کسی کی حمایت نہیں انہوں نے مانگی کہ سارے میرے ساتھ چلیں، بلکہ جو بندہ امام حسین کے ساتھ آیا نا، آپ نے کربلا کے سفر تک ہر طرح کے لشکر کو، یہ نہیں کہ لشکر آئے نہیں، بہت آئے لوگوں نے ساتھ چلنے کا، آپ نے میں یہ موت کا سفر ہے،
اور تم یہ سمجھتے ہو شاید کوفہ جا کے کوئی حکومت میں بنا لوں گا، یہ ہونا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ختم ہی ختم ہے، کوئی امداد قبول نہیں کی اور اکیلے چلے گئے، کیونکہ ان امدادوں کے پیچھے بہت ساری باتیں ایسی تھی جس سے امام حسین کو سارا پتہ چلتا تھا کہ یہ لوگ جو میرے ساتھ چلے ہوئے ہیں نا، یہ کسی نہ کسی مفاد میں ہیں، مصیبت کی گھڑیاں جب مجھ پر آئیں گی انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ جانا ہے اور میں نے پھر تنہا لڑنا ہے، اور اس وقت مجھے کتنا دکھ ہوگا کہ یار یہ میرے مشن میں میرے ساتھ چلے تھے، کچھ راستے میں بدل گئے اور کچھ راستہ ہی بدل گئے ہیں، میرے ساتھ بھی بڑے چلے تھے، بہت چلے ہیں بچپن سے میں نے، کچھ راستے میں بدل گئے کچھ راستہ ہی بدل گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کچھ لوگ میرے ساتھ چلے تھے یوں تو سفر میں، مگر کچھ راستے میں بدل گئے کچھ راستہ ہی بدل گئے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے ایک آدمی تحریکی، چونکہ حسینی تحریکی آدمی ہوں اس لیے اس دکھ کو پہچانتا ہوں، تو امام حسین نے اس میں دیکھ لیا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں بندہ ساتھ چلنا، یہ جا کے بدل جانے سارے، کسی کو بیوی کی یاد آ جانی، کسی کو بچے کی یاد آ جانی ہے، کسی کو کاروبار یاد آ جانا ہے، کسی نے کہنا جی میں اب جاتا ہوں میری قوم پوری بلا رہی ہے، وہ محروم ہو جائیں گے، اس لیے امام حسین نے کسی کو ساتھ نہیں لیا۔ بعض اوقات ایک آدمی کو تحریک چلانے کے لیے لوگوں کو خود سے الگ کرنا پڑ جاتا ہے، بڑے بڑے پیارے بہن بھائیوں کو الگ کرنا پڑ جاتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، یار تو بڑی دور کی بات ہے، جب خون کے رشتے نہیں رہتے تو باقی پیار کے رشتے کہاں پہ رہ جائیں گے۔ اس لیے یہ راستہ بڑا پرخطر ہے، کوئی آدمی اس راستے میں آنے سے پہلے، میں نہیں کہتا نہ آئے، لیکن آنے سے پہلے اس اسلام اور دین کے راستے پر آنے سے پہلے سوچ لے کہ میں اس راستے پر چل رہا ہوں تو میرے ساتھ ہوگا کیا۔ کتنے لوگ ہیں جو آج محبت کرنے والے ہیں، مگر یہی لوگ کل کسی تعصب میں آ کر آپ کو چھوڑ چھاڑ جائیں گے، آپ کے اوپر کیچڑ اچھال لیں گے، آپ پر الزام اور دشنام ترازی کریں گے۔ بہت مشکل راستہ ہے۔ میں صبح اپنے والد صاحب سے بیٹھا کہہ رہا تھا، میں نے کہا ابو جی یہ جو عالم دین ہوتا ہے نا یہ مصیبت پہ پھنس جاتا ہے، یہ سچا عالم دین ہر وقت نا، اب لوگ آتے ہیں اپنے بچے جنتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، دنیاوی زندگی اپنی پوری کرتے ہیں، مگر سچا عالم دین کڑ کڑ کے ابو جی مر جاتا ہے، اور وہ سوچتے رہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو میرا ہوگا کیا۔ عام لوگ دین سیکھتے ہیں، قرآن مجید پڑھ لیا، تہجد میں معافیاں مانگ لی، یا رزاقوں کے وظیفے کر لیے، رزق بڑھایا، گاڑیوں میں بیٹھے کھایا پیا، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ آگے جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں منہ سے کہ ہمیں فکر ہے، لیکن ان کا عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹی بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان کو میں نے زیادہ پکڑنا ہے، جو کہتے ہیں ہمیں دین کی فکر ہے اور پھر اس کے بعد پھر مجھے نظر آتا۔ تو یہ آج امام حسین کا بڑے لوگ ناصحین آتے ہیں۔ اب یہ بات میں نے آپ کو کیوں بتائی، اب میں دوسری بات آپ کو بتاتا ہوں۔ مولانا اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور میں بھی اپنے استاد جی کے ساتھ بیٹھا تھا، واقعہ سنتے جانا ہے آپ نے اور غور کرنا ہے۔ مجھے آج وہ ساری چیزیں یاد آتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً، تو میں بیٹھا تھا، چھوٹی عمر کا ہی تھا تو میں بیٹھا، میں نے مولانا صاحب سے کہا کہ فلاں آدمی نے آپ کی بات لے لی اور وہ مشہور ہو گیا، اور فلاں آدمی نے یہ بات لے لی آپ سے، شیعہ آتے ہیں تو وہ آپ کی یہ بات سن کے خوش ہو جاتے ہیں، بریلوی آتے ہیں یہ خوش ہو جاتے ہیں، احمد رضا خان کا ایک شعر پڑھ دیتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ مولانا تو احمد رضا خان کے عاشق تھے۔ آیا ہوگا یہاں بھی ایک گدھا، وہ بھی اس طرح کہتا ہے۔ وہ کوئی کہتا ہے کہ مولانا حضرت نوتوی کا بیان کر دیا، وہ کہتے دیوبندی تھے، کوئی کہتا ہے مولانا اسحاق صاحب جو ہیں وہ بریلوی تھے، کوئی کہتے نہیں وہ بڑے پکے اہل حدیث تھے۔ آپ کبھی اقبال کے ناقد بھی بن جاتے ہیں اور کبھی آپ علامہ اقبال کے حق میں بھی ہیں، کبھی آپ مولانا مودودی کے حق میں، کبھی ان کے خلاف بھی ہیں، اور کبھی آپ جو ہے قائد اعظم کے حق میں کبھی خلاف بھی ہیں۔ یہ کیا چکر ہے استاد جی، مجھے کوئی آپ کی ذات کا توازن نظر نہیں آتا، آپ اپنی ذات کا توازن تو کچھ بتائیں۔ تو میں نے استاد جی سے یہ سوال کر ڈالا، میرا حق تھا، میرے استاد تھے، مجھے پوچھنا چاہیے اور میرے استاد کو بڑے تحمل سے یہ جواب دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ تحمل اس کے اندر نہیں ہے، وہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کے نکالتا ہے اس سوال سے اور کہتا ہے یہ تم نے میری شخصیت پہ تنقید کی ہے، تو پھر وہ استاد بننے کے لائق نہیں تھے، ان کو اس منصب پر نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، وہ ہٹ جاتے۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ اگر میں نے کسی کو کوئی بات بتانی ہے تو اس کی پوری ذمہ داری بھی میں نے لینی ہے۔ تو چونکہ میں ان کی ذات کو بہت ڈسکور کرتا تھا، ان کی چھوٹی چھوٹی زندگی کے باتوں کو پوچھتا تھا کہ آپ یہ کیوں کرتے تھے، آپ یہ کیوں کرتے تھے، آپ نے کتنے نمبر لیے، آپ کالج میں کیا پڑھتے تھے، کس پروفیسر کے پاس جاتے تھے، اس سے ذرا پتہ یہ ہوتا تھا کہ آگاہی ہو جاتی تھی خیالات کی نا، کہ مولانا اپنی زندگی سے بتدریج سٹیپ بائی سٹیپ اپنے خیالات میں انہوں نے کوئی چینجنگ کی ہے، یا وہ بدلتے رہے ہیں یا نہیں بدلتے رہے، یا شروع سے وہ ایسے تھے۔ تو وہ رو پڑے، مولانا صاحب اس بات کو سن کر رو پڑے اور کتنی دیر بیٹھے نا، اس طرح سر جھکا کے بیٹھے رہے۔ پھر انہوں نے، وہ مجھے اشعار یاد نہیں لیکن اس کا ترجمہ میں بتا دیتا ہوں۔
فارسی کے اشعار علامہ اقبال کے تھے کہ میرے پاس ہر رنگ کا آدمی آیا اور اس نے اپنے مطلب کی بات مجھ سے لے لی، مگر وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ قلندر آیا تھا اور کیا کہہ کر چلا گیا۔ جو میں کہنا چاہتا تھا نا وہ نہیں اس نے لی، کسی نے مجھ سے دم کرا لیے، کسی نے فتوے پوچھ لیے، کسی نے گھر بلا کے دعا کرا لی، کسی نے فیکٹری بلا کے دعا کرا لی، کسی آدمی نے بچے کا تعویذ لے لیا، کسی بچے نے نماز روزے کے مسئلے پوچھ لیے، کوئی تراویحوں کے پیچھے پڑ گیا، کوئی حضرت معاویہ کے مسئلے کو لے کر میرے پاس آ گیا۔ جناب کسی بندے نے بھی یہ نہ سوچا کہ میں کلی فکر، یہ لفظ سن لیں مجھ سے، یہ علمی باتیں ہیں، یہ نہ سمجھا کریں کہ استاد جی کو پتہ نہیں ہوتی، فقہ کی اور منطق کی اصطلاحیں ساری آتی ہیں، میں یہاں بیٹھ کر اصطلاحیں سناؤں آپ کو تو یہ تو میری جہالت ہے نا کہ جن بچوں کو کچھ بھی نہیں آتا ان کو میں ایم اے کا سبق پڑھا رہا ہوں جن کو حروف تہجی نہیں آتے۔ تو سادہ بات میں کرتا ہوں، بات ہوتی وہ بڑی ہی، لیکن چونکہ آپ سادہ بنانی ہوتی تو کلی فکر لینی کسی آدمی کی، کسی استاد کی، یہ ہر شاگرد کا ذوق نہیں۔ میرے پاس یہ ایک آدمی یہاں پر آتا تھا، وہ مولانا مرحوم کے پاس بڑی 20 سال بیٹھتا، 30 سال، مجھ سے بڑی عمر کا تھا، تو اس نے اور بھی بڑے علمی کام دو چار کیے، تو وہ ایک دن مجھے کہنے لگا الگ ہو کر بیٹھ کہ مولانا کو نا خلافت و ملوکیت والے مسئلے میں حضرت علی کی حمایت نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت علی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں تھے۔ وہ بندہ بے نماز، بے عمل اور بے شرم اور بے حیا، جس کا میں ذاتی زندگی کا گواہ ہوں، وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے 2 نمبر کہ مولانا کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ داڑیاں رکھ کے نمازیں پڑھ کے 2 4 5 مضامین لکھ کے بندہ عالم نہیں ہو جاتا بھائی جان۔ مجھے اسی پتہ چلا کہ ان کے دلوں کے اندر زہر ہے مولانا کے بارے میں۔ ہاں تو آج آپ کو میں نے ایک کلپ بھی شیئر کیا گروپ کے اندر، آخری ٹائم پہ بھی ایک لڑکا ہے، وہ اللہ جانے اس کا کیا نام ہے، میں اسے پرانے کہیں جانتا ہوں تو مجھے آج ہی پتا، ایک اور تعارف بھی اس کا ہوگا، چلو کیا تعارف کرانا اس کا۔ وہ مجھے کل سے نہ میسج کر رہا ہے کہ یہ مولانا صاحب آپ شیر پہ ووٹ کا نشان کا کہتے ہیں، آپ نے گروپ کو پولیٹیکل بنا دیا ہے، آپ ایسے، اسلام ایک نظام ہے، یہ خلافت ہے، بڑی باتیں اس نے لکھ کے بھیجی، اور کہا کہ اگر مولانا بھی شیر کا کہتے تھے تو پھر میں مولانا پہ بھی جو ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہوں۔ یعنی اس نے اپنا دماغ ٹھیک نہیں کیا، اور قرآن کی وہ آیتیں کہ یہ بعض یؤمنون اور بعض تکفرون، بعض میں یہ بعض آیتیں قرآن کی مانتے ہیں اور بعض نہیں مانتے، منافق اور بے ایمان بندے کی نشانی ہے۔ اس نے دیکھا بھی کاشف صاحب نے جو حمایت کی ہے اس گروپ کی کہ آپ نواز شریف کو ووٹ دیں، تو بڑے مجھے میسج آئے، اتنا میسج آیا مجھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ وہ سیاسی چیز ہے جس کا میں کبھی کبھی نہ بٹن دبا کے چیک کرتا ہوں کہ منافق کون ہے۔ ایک دفعہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے سیاسی سوال چاہیے، تو میں کہتا ہوں 100 150 سوال آ گیا۔ ویسے کسی بندے نے یہ وہ بندہ ہے جس نے کبھی مجھے 10 روپے بھی کسی مدد کے لیے اور یہاں کے دین تزکیہ نفس نہیں کیا، یہ وہ بندہ ہے، اس کی اوقات یہ ہے، اور کہتا ہے میں گروپوں میں پھیلا دوں گا کہ تم ایسے، اور کل کا گروپوں میں اس نے بات کی بھی، اور مجھے عبد المنان نے اس کا ڈاؤن لوڈ کر کے سارا پیپر بھی پڑھا دیا۔ وہ بھی ہے، ایک آکاش ہے، دونوں ملے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے کتے بنے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں۔ اب یہ میں کہنا چاہتا ہوں، پی ٹی آئی میں کچھ ہے انسان، کچھ ہے کتے، اسی طرح نون لیگ میں بھی کچھ کتے ہیں کچھ انسان ہیں۔ یہ انسان اور کتے نا جو رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، جب کوئی انسان بولے تو کتے ڈال دو، اور جب کوئی انسان بات کرنے کے لیے آئے تو آگے انسان کر دو۔ یہ جب پھر آپس میں بیٹھ کے مشاورت کرتے ہیں تو پھر وہ ٹیم تشکیل دیتے جو باتیں کرنے والی ہوتی ہیں، تو وہ یہ بن جاتے ہیں، اور وہ پھر وہی گالی گلوچ جو ان کے لیڈر نے ان کو سکھائی ہے، جو ان کی یہاں سے چلی آئی ہے، یہ وہ ساری حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ دین کا نام کے اوپر کرتے ہیں یہ ساری حرکتیں۔ ہاں جی، وہ آدمی، وہ جن کو یہی نہیں پتا کہ اس کو کون لایا تھا عمران خان کو، اور کون اس کو آگے سپورٹ کر رہا تھا، یہ آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آپ ان کو جو مرضی دکھا دیں، ہم سوچتے تھے دجال کو لوگ کیسے مان جائیں گے، آخر فرعون پورا لشکر لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گیا ہے، آخر فرعون کو کوئی مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہا فرعون نے ایک ایسی تقریر کی جس سے اس سے اپنی قوم کو بیوقوف بنا لیا، باوجود لوگوں کو پتا کہ اس نے ہمیں غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود لوگ نہیں بات مانتے۔ اور میں نے کوئی ایسا موقف شریعت سے ہٹ کر نہیں پیش کیا کہ جس پر میں نے ان کی کوئی اس جماعت نون لیگ کی میں نے قسمیں کھائی ہوں یا حلف دیے ہوں آپ کو، اور میں نے کہا ہو کہ ان کو اللہ رسول کے نام پر ووٹ دیں، میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے ایک بات کی اور وہ گروپ میں لڑکے نے واضح کر دی، وہ فیض نے مجھے پوچھا استاد جی یہ ایسے ہیں، میں نے کہا تم نے میرا 2 گھنٹے کا خطبہ سنا؟ میں نے مغز کھپائی کر دی، میں اپنی بیماری کے باوجود اتنی محنت سے خطبے دیتا ہوں، اور آپ ان خطبوں کو سمجھتے کچھ نہیں اور سوال کرنے لگتے۔ اس سے مجھے پتا چل گیا کہ یہ نالائق لوگ ہیں۔ خیر اس سے سنا، اور اس کے بعد پھر اس نے مجھے کہا استاد جی آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ اسلام کو تو رکھو سائڈ پہ،
حالات ہو گئے ملک کے خراب، ابھی وقتی طور پہ ہمیں کوئی بندہ چاہیے جو اس ملک کی اس مصیبت سے نکال لے، اور وہ باقی ازما لیے۔ 4 سال عمران خان کو آپ نے ازما کے دیکھ لیا، نہ ریاست مدینہ بنی، نہ وہ 1.5 کروڑ جو کروڑ 50 لاکھ گھر اور کروڑ نوکریاں ملی، نہ وہ جو وعدہ بھی اس نے کیا اسے مکر گیا۔ اب آپ کو کچھ نہیں، صرف نون لیگ کی اندھی دشمنی میں۔ کبھی جب نواز شریف کو اندر کیا تھا اس وقت تو آپ نے یہ ڈیموکریسی کی رٹ نہیں لگائی، اب آپ کو ڈیموکریسی کی ساری رٹ یاد آ گئی۔ یہ بھائی جان یہ مکافات عمل ہے، جب تک یہ ساری پارٹیوں کے لیڈر آپس میں لڑتے رہیں گے نا، یہ کوئی لاہ عمل نہیں بنائیں گے ان طاقتوں کے خلاف کہ جن طاقتوں نے ان کو لڑا کے ملک کی عوام کو ابھی تک کنفیوژن میں رکھا ہوا ہے ابھی تک۔ اور وہ مجھے تازہ اطلاع ایک خاص ادارے سے آئی، اس نے کہا ابھی تک بیٹھے اور بولیاں چل رہی ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ پہلے ہی زرداری نے اور یہ دوسرا جو ہے نا پورا گروپ پی ٹی آئی کا اور سب، انہوں نے ایک پہلے اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے کہ رات جشن منا دو اور وہ بھی جیت گیا وہ بھی جیت گیا، غیر حتمی نتائج بیان کری جاؤ اور پولنگوں کے باہر آ کے شور مچا دو، اس کے اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے، اور ایسے ٹی وی اور ایسے انہوں نے سینٹر رکھے ہوئے ہیں کہ جیو کے ذریعے سے خبر چلا دو۔ اب وہ ہر کوئی چاہتا ہے ریٹنگ کے لیے کہ نہ جیو سچ بولتا ہے نہ اے آر وائی سچ بولتا ہے، وہ ریٹنگ کرنے کے لیے سناتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے فلانے کی خبر پہلے دی ہے۔ ایک انہوں نے یہ ایسے پکے لوگ ہیں، یہ کفر کا چالے ہیں بھائی جان، یہ کفر کی چالے مجھ جیسا عالم آپ کے اوپر واضح نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ متوقع جو صورتحال ہوتی ہے نا کہ یہ ہم پھنس بھی سکتے ہیں، اس کے لیے اسٹریٹجی بنائی ہوتی ہے اور ہم نکل بھی سکتے ہیں اس کے لیے بنائی ہوتی ہے۔ اور یہ پہلے ہی گروپ ان کو سارا ایسا ترتیب دے دیا گیا ہے کہ جب ہو تو شور مچا دو، بھی اتنے لوگ ہمارے تو ہو گئے، اب جی کنفیوژن ہو گیا، اب جی فیصلے ہونے۔ یہ ایک رات کا کام چلنا شروع ہوا ہے جس کے نتیجے میں سارے کچھ قرائن ملا دیے۔ اور آپ کو میں ایک سچی بات بتاؤں، قرآن مجید آپ نکال لیں، کوئی آیت نکال لیں، ہر آیت کے 20-25 معنی میں ہی کر دوں گا آپ کو۔ جب بندہ ہی من حرامی ہوجتا ٹیر، بندہ ہی اندر برا ہو جائے گا تو وہ صحیح تفسیر کیسے کرے گا؟ لوگوں نے غلط تفسیریں کر کر کے بادشاہوں کو خراب کر دیا۔ یزید کو یہی تو روایت لے کے بیٹھ گئی نا کہ جس نے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کا وہ جنت میں چلا گیا، اس نے یہ ابو ایوب انصاری سے سنی تھی، ابو ایوب انصاری کا جنازہ اس نے پڑھا تھا، اس وقت اتنا بگڑا نہیں تھا، ترکی جہاد کرنے کے لیے یزید گیا، اس جہاد میں امام حسین بھی ساتھ شامل تھے۔ آپ یہ حقائق سنیں گے اور دنگ رہ جائیں گے۔ ادھر جا کے اسے جب یہ حدیث سنی اس نے کہا بس ٹھیک ہے، مرجیہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے کلمے نے سب کو سب بخشوا لینا ہے۔ وہ کلمہ کب کام آتا ہے؟ کس وقت بندہ کلمہ پڑھتا ہے؟ کلمے کی آس پر۔ بدبخت ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پر گناہ کرے کہ توبہ کر لوں گا بعد میں، ابھی تو گناہ کر لیں ہم۔ ان کا اس سے زیادہ بدبخت شیطان نے اس کو جتنا فریب دیا کسی کو بھی نہیں دیا، سب سے زیادہ فریب ہے۔ تو یہ اس وقت ہمارے نیٹ پر ہمارے خلاف پروپیگنڈا۔ اب مولانا اسحاق بھی برے ہو گئے، یعنی ان کی راہ میں ان کی ماں آئے، بہن آئے، بیٹی آئے، قول رسول آئے، قول خدا آئے، اور اس میں مجھے کہتا ہے کہ ایک لکھتا ہے کہ کاشف خدا ہے، کوئی مسئلے مجھ سے پوچھتا ہے۔ اس کا بھی کسی بندے نے سکین ڈھونڈ کے نا تو مجھے بھیجا، اس سے کہا استاد جی آپ کے اندر ہی دشمن ہے آپ کے، یہ دیکھیں میں نے اسے ڈسکشن کی ہے، اس کی تصویریں بھیج دی میرے پاس۔ میرے شاگرد کوئی ایسے ہیں، میرے شاگرد بھی سارا چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، وہ مجھے خبریں بھیجتے رہے، استاد جی یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا یہ دیکھیں اس سے ڈسکشن ہوئی ہے، وہ کہتا کاشف کوئی خدا ہے، علم تو کہتا مرزا قادیانی کے پاس بھی بہت تھا۔ لعنت تیرے منہ پر، 100 دفعہ لعنت اگر تو یہ لفظ کہے کہ علم مرزا قادیانیت کے پاس تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تو اس کے علم سے بھی متاثر ہے۔ اس کے پاس تو علم تھا ہی نہیں سوائے خرافات کے اور بکواسیات کے اور جاوا گوئی کے اور فوشیات کے، اس کے پاس تھا کیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تیرا دماغ خراب ہے۔ یہ جو کہنا اس کے پاس بھی علم ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ وہ نہ کوئی مستند عالم ہے نہ کوئی معتبر مفتی ہیں۔ بھی گروپ میرے میں تو شامل ہے، چھپ چھپ کے مجھے تم لوگ سنتے ہو، چوری میرے نکتے ریکارڈ کرتے ہو، محفلوں میں تم اسے بیان کر کے دادیں لیتے ہو علم و حکمت کی، تم پہ شرم، بے شرم، تمہیں چاہیے تھا گروپ چھوڑ کر چلے جاتے اس وقت تک۔ حتیٰ میں نے اسے کہہ دیا، پہلی دفعہ میں نے اسے کہا، میں نے کہا اس کو ریموو کر دو اس آدمی کو گروپ سے، میں مہم چلا دوں گا، مجھے ڈراتے ہیں۔ اللہ کے بندے تو مجھے کیا ڈرائے گا؟ اور میرے خلاف تو مہمیں بڑی پرانی چل رہی ہیں، کوئی نہیں چل رہی، مولانا کی زندگی سے چل رہی ہیں۔ آخر مولانا کے لوگوں نے کان بھرے، مولانا صاحب نے کوئی بات نہیں کسی کی سنی، انہوں نے کہا اچھا برا ہے، انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے کہا چھاڑ دے کاشف نوں، گاں دوبارہ کاشف نہ ملی، میں تینوں ویکھا بھی نہ کاشف دے نال تو کھڑا، ٹھیک ہے نا؟ پھر مجھے چھوڑتے بھی نہیں، مولانا مجھے بتایا کاشف تینوں ہے کہندے ہیں، میں ہی انہوں کیا کاشف تینوں چھاڑ دوں، ٹھیک ہے؟ کل یہ نہ تینوں آ کے کہن مولانا صاحب یہ کہہ رہے تھے کاشف کو چھوڑ دو اس لیے ہم نے چھوڑ دیا،
کہتے پتر تیری انہوں نے بدخوئی کی تھی، میں تینوں کہتا انہوں نے بیچے تھے ایڈا ہی برا ہے، چاہے چھاڑ پڑا کاشف۔ میں نے مولانا سے پوچھا کہ یہ ایک بندہ ہے، اس کے بارے میں لوگ بڑا برا بلا کہتے ہیں، اس کا کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، تو میں اس کے ساتھ ملوں یا نہ ملوں؟ اب میں سوچ رہا تھا، بڑی پیاری نقطے کی بات کی استاد جی نے، کہا اگر وہ تیرے ساتھ صحیح ہے تو پھر اس کے ساتھ چلتا رہے، اگر وہ تیرے ساتھ صحیح نہیں تو چھوڑ دے، تجھے کیا وہ لوگوں کے ساتھ غلط ہے یہ صحیح ہے، تجھے اس سے کیا غرض ہونی چاہیے؟ تو بھائی تم ہمارے گروپوں میں کرتے کیا کالی بیڑو؟ چھپ چھپ کے سنتے ہیں اور میرے مخالفین سنتے، کوئی کہیں سے جا کر سنتا ہے کہ کہیں جا کر سنتا ہے، کب مانتے تھے اہل سخن حفیظ، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں، تم لوگوں کو ماننا پڑتا ہے خدا کی اس نعمت کا جو مجھے اللہ نے عطا فرمائی، سمجھ گئے؟ اور میں اللہ پہ بڑا راضی ہوں اس بات پہ، رضیت باللہ ربا و برسول محمد و بالاسلام دینا، میں اللہ پہ راضی ہوا اور نبی کو اپنا نبی مانا دل سے، اور دین اسلام کو میں نے مانا، میں اس پہ راضی ہوں۔ میں تو صبح شام میں کہتا ہوں جو یہ کلمہ میں جب تک میں پڑھتا نہیں نا مجھے سکون نہیں آتا، جس وقت مجھ پہ کوئی حملہ ہوتا ہے نقد کا یا کوئی تنقید کرتا ہے اسی وقت رضیت باللہ، اتنی نعمت جس بندے کے پاس مرسڈیز ہے اس کو پتا ہے میرے پاس مرسڈیز ہے، ہاں جی تم مجھے مان نہ مان، میں نے کب کہا ہے کہ تم مجھے مان ہے؟ باقی کبھی پیڑ پڑ گیا تجھے لگ پتا جائے گا بھی کاشف شیخ ہے، کسی نے تیرا بن جائے گا، تیرا قیمہ بنانا پڑا نا علمی طور پر، وہ میں نے کر دینا۔ میں تجھے ایک بات بتا دوں، جس دن آ جائیں اور کھلے چیلنج کے ساتھ تجھے میں کہتا ہوں کہ یہاں مرکز میں پہنچ اور تیری جان کی پوری حفاظت کروں گا اور تجھے کھانا بھی کھلاؤں گا اور ہر شے تجھے دوں گا، آ کے بات کر جو تُو نے بات کرنی ہے، کتاب تیرے سامنے رکھوں گا، 2 سوال کرنے، تجھے یہی نہیں پتا چلنا اسلام ہے کیا چیز، ٹھیک؟ تو بات یہ ہے، یہ جذباتی باتیں ہم اس لیے کر دیتے ہیں کہ لوگ بڑے فن خان بن کر ہمیں یہ کہتے ہیں۔ ایک آدمی نے میرے خلاف پورا رسالہ چھاپا اور دوسرے نے چھپوایا، وہ گر رسالہ میرے بھیج دیا، میں جمعہ پڑھا کر گیا تو جاتے میری بہن نے کہا بھائی جان رسالہ آپ کے خلاف آیا، اس کے اوپر تو تصویریں لگیں اور یہ اور وہ آپ کی لگا کے اسے، میں نے رسالہ پڑھا بھی نہیں، میں نے ادھر پھینک دیا۔ مجھے کہتی کیا بات ہوئی میری بہن؟ میں نے کہا مہینہ کون سا ہے؟ کہتی ہے اگست کا چل رہا ہے۔ میں نے کہا اگلا کون سا ہے؟ کہتی ستمبر۔ میں کہا 1 مہینہ اس کی مدت ہے، ستمبر میں اس نے چھاپ دینا نیا رسالہ، لوگوں نے پچھلے کو بھول بھال جانا نہ اس کی رسالہ کی، اس نے بھی مر جانا چند دن کی، اور وہ مر گیا، کچھ بھی نہیں اس کے ہاتھ ہے اس بندے کے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ کیا تبصرہ ہے؟ چند دن فیس بک پہ رہے گا، اس کے بعد ڈیلیٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو کہاں اور میں کہاں؟ بارگاہ الہی میں پہنچیں گے، وہاں جا پر کوئی کریں گے، کوئی پڑھا لکھا، تیری کوئی وقت ہوتی نا تو کسی چلو پی ٹی آئی میں یا کسی بھی جماعت میں تو کسی عہدے پہ ہوتا، تجھے جماعت والوں نے بھی رکھا، میری تو لڑکے بڑی وقت ہے، تجھے اگر میں وہ تصویر دکھاؤں بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ، یہ عمران خان کے ساتھ ہی میری تصویریں اگر آپ دیکھ لیں، ایک طرف وہ تقریر کر رہا ہے دوسری طرف میں کر رہا ہوں، تو آپ تو ہو جائیں گے دنگ۔ میں تو اس کو ریجیکٹ کیا تھا اسی وجہ سے کہ اس کے پاس روڈ میپ نہیں تھا کوئی کہ ملک کو کیسے تبدیل کریں گے، بس ختم کر دی کہانی میں نے اس کے ساتھ، ورنہ تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب میں نے عمران خان کے ٹکٹ اپنے اس وقت شوکت خانم کے اپنے گھر میں بیچے تھے 25-25 روپے کے۔ اور لڑکے تم لوگ کچھ بھی نہیں ہو، ہم نے یہ ساری جماعتیں دیکھی ہیں، تم ہمارے پیچھے چلے آ رہے، جس راہ سے گزر رہا ہے آج کل تو، کبو گزرا تھا اسی راہ گزر سے میں، تو میرے پیچھے پیچھے چلا، یہ عقل ہوئی ٹھیک ہو، مجھے تو اپنا مرشد تھا اس لیے مرشد نے سنبھال لیا۔ جماعت الدعوہ کے پاس میں گیا، انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ جہاد کریں، میں کہا ٹھیک ہے کریں گے انشاءاللہ۔ کشمیر کا سنایا، مجھے رلایا، آپ بھی رویا۔ 10ویں میری کلاس تھی، میں جا کے استاد جی کے پاس چلا گیا، میں نے کہا وہ تو روتا ہے، کہتے نو بیٹا یہ کوئی جہاد نہیں، اس لیے اسی بھی جانا، اسی پڑھنا ہے، نبی کے دین کی حفاظت کرنی، ہم نے چھوڑ چھاڑ دیا۔ مرشد پاس ہوتا ہے، آتی ہیں بلائیں اور وبائیں ساری آتی ہیں، پر حقیقی مرشد بچے کو خراب نہیں ہونے دیتا، وہ کہتا ہے نا پتر بڑے حملے ہونے تیرے علم پر، تیرے دین پر، سب چیزوں کے اوپر ہونے۔ اس لیے جن لوگوں نے یہ بھی کہا نا کہ آپ کے کہنے پر ووٹ ڈالا، بلا شبہ آپ میرے شاگرد ہیں اور آپ نے بہت اچھا کیا اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نا پتر میرے کہنے کو نہیں دیکھنا، میں نے جو دلائل دیے تھے نا جمعے والے دن، میرے بچے اس پر بھروسہ کر کے اور ساتھ میری محبت میں آ کے تم نے کر گزرنا ہے۔ دلیل تمہارے پاس ہونی چاہیے حشر کے دن، دلیل میں تمہیں فراہم کر چکا ہوں، اور اس کے بعد آپ اللہ سے کہہ دیں کہ یا اللہ پاک، یہاں تک ہم نے سوچا کہ استاد جی صحیح سے ہاتھ کرتے ہیں، ہم نے ان کو ایماندار پایا اس لیے ہم نے ان کے کہنے پر ووٹ ڈال دیے، اس لیے میرے کہنے پر اگر کسی نے ڈالا ہے تو اس کو ساتھ دلیل بھی ہونی چاہیے۔ نبی کے کہنے پہ ہم نے آخرت کا انتخاب کیا، اللہ کو واحد کا ہے، لیکن ساتھ اللہ کی دلیلیں بھی ہیں کہ اللہ واحد ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے بہت شکریہ جن لوگوں نے ڈالا، ووٹ ضائع نہیں گیا آپ کا۔ میں کہتا ہوں میاں نواز شریف قیامت کے دن تک بھی نہ آئے،
ووٹ آپ کا پڑ گیا، حق سچ کو پڑ گیا، بس ہمیں کیا اقتدار میں آتے ہیں نہیں آتے، ملتا نہیں ملتا، وہ کل کو بگڑ جائے، وہ بک جائیں. لیکن ہم نے موجودہ سیاسی صورتحال میں یہی دیکھا کہ ان سے زیادہ اچھی جماعت کوئی نہیں اس وقت. اور آپ یہ دیکھ لیں جا کر کے ان کو باقیوں نے کیا کیا. رائٹسٹ ووٹ، 2 ووٹ ہے بھائی، ایک ووٹ ہے رائٹسٹ، ایک ہے لیفٹسٹ. رائٹسٹ ووٹ وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر نیچے اختلاف ہے. لیفٹسٹ ووٹ پیپلز پارٹی سوشلزم والے کہ جو اللہ رسول کو بالکل نہیں مانتے، یہ ووٹ لگا. ANP، باچا خان، سوشلسٹ پارٹیاں ساریاں بے دین، لبرل، ملحد، یہ سارے ایک طرف ہیں. نواز شریف کو رائٹسٹ ووٹ توڑا گیا. نواز شریف کا ووٹ کیا حاصل ہوا ان کرین کو؟ کیا حاصل ہوا؟ کیا حاصل ہوا ان کو؟ اب دوسرے مرکزی مسلم لیگ جو بنی ہے، جو کل تک کہتے تھے جماعت الدعوہ والے کہ یہ حرام ہے، آج وہ 20 سال کے بعد اس کو حلال قرار دے دیا انہوں نے. جمہوریت کو کہتے تھے جو جمہوریت کو ہاتھ لگائے گا. حافظ یحییٰ میر محمدی سے علیحدگی اس بنا پر ان لوگوں نے کی کہ ہم لوگ، وہ تم کہتے جمہوریت ہے، جمہوریت کفر ہے، تم نے نواز شریف سے ہاتھ ملایا. اب اسی پارلیمنٹ کے اندر آ رہے ہیں اسی کے. اور اس کا کیا، سراج الحق کو میں ووٹ دیتا اور جو خود متنازع ہے. سراج الحق کا کرپشن ہوئی، منور اسم کا، اور اس کا الیکشن ہوا، 5000 ووٹ غائب کر دیا. مولانا مودودی کے لڑکے نے کالم لکھ دیا اخبار کے اندر، اور وہ میں نے کالم آپ کو یہاں پہ بھی سنایا تھا کہ یہ بے ایمانی سے اوپر آیا اور کچھ نہیں، یہ ایجنٹ ہے. ہر گروپ کے بارے میں 173 یا 166 جماعتیں ہیں، ٹھیک ہے، جن کے اندر آپ بٹے ہوئے ہیں. اور جب کوئی کہتے ہیں نا مولانا اسحاق کا کام ہے جی، انہوں نے کہا مذہبی فرقے حرام ہے، وحدت امت، تو وحدت امت سیاست میں نہیں ہے. وہ نہیں، وہ سب نے کہا تھا، مولانا صاحب نے کہا گلے لگاؤ، رشتہ داریاں کرو، سب کچھ کرو، ملو. یہاں آپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، کفر بکتے ہیں. میرے ہی اپنے خاندان کے اندر میرے والد صاحب کہتے ہیں میں نے PTI کو ووٹ دینا. میں نے کہا دیں. کل جانے لگے، میں نے کہا رک جائیں، آپ ووٹ دینے کے لیے جا رہے ہیں. میں ایک عالم کی حیثیت سے آپ کو تنبیہ کرتا ہوں اور خدا سے ڈراتا ہوں، اس ووٹ کو اگر آپ نے اس کو ڈالا، قیامت کے دن میں آپ کے پیچھے نہیں کھڑا ہوں گا. اور عالم کے طور پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جا کر اگر نہ ٹھپا لگایا نا تو یہ دیکھ لیں پھر آپ کا حشر ہوگا. جائیں آپ، خدا حافظ. وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا یہ تو واقعی پکا سچا ہوا. دیکھیں میں ہر ایک کو ڈراتا ہوں، جا کے وہاں میں نے کہا میں ڈراتا ہوں. کیوں؟ سچے عالم کا کام ہے ڈرا دے کہ حشر کے دن یہ پرچی نہیں رہ جانی. جس طرح لا الہ الا اللہ کی پرچی نکلنی ہے نا جنت لے جانی ہے، اس طرح یہی پرچی نکلنی ہے آپ کو جہنم لے جانی. کتنے لوگ آپ کے ووٹ کی وجہ سے محروم ہو جائیں گے. اور آپ نے تعصبات میں ووٹ دے دیا کہ ایک مجھے وہاں پر میں گیا تو پولنگ سٹیشن پہ، میں پھرتا ہوں بھائی جان، میں آج بھی ورک کروں بحمداللہ تعالی. میں بیمار ضرور ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے، میری زندگی ہی پھرنا تھی. یہ تو انہوں نے باندھ دیا، اس مرکز والوں نے مجھے یہاں پہ لا کے، مصیبت بن گئی ان کی وجہ سے. ورنہ میں تو کبھی بھی نہ یہاں ٹک کر بیٹھتا. ساری جگہ کا جائزہ میں خود لیتا ہوں. نہ میں اینکر پرسوں کے پہ جاتا ہوں، میں خود اینکر ہوں. نہ میں کسی تجزیہ نگار پر جاتا ہوں، میں خود تجزیہ نگار. نہ میں کسی کالم نویس کو مانتا ہوں، نہ میں کسی کی خبر پہ یقین کرتا ہوں. نوائے وقت بھی دے تو نہیں یقین کرتا. وہ نواز شریف بھی پوچھے کہ میں نہیں مانتا. میں تو ہر شے کی خود تحقیق کرتا ہوں. میں نے اس علم کو سیکھا ہے. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا، میں نبی سے 2 علم سیکھے ہیں. ایک یہ فقہ کے مسائل، قرآن، نماز، روزہ. ایک سیاست کا علم ہے. انہوں نے کہا اگر یہ سیاست کا علم جو ہے نا میں نہ بولوں آج تو میری شارک کاٹی جائے. لیکن اس کا اشارتاً یہی کہتے تھے کہ یا اللہ 60 ہجری سے پہلے مجھے اٹھا لینا، کیونکہ یزید کی حکومت آ رہی تھی. انہوں نے کہا تھا یا اللہ مجھے اس وقت اٹھا لینا. اللہ کے نبی نے کہا قریش کے لڑکوں کے ہاتھوں، یوتھ کے ہاتھوں، قریش کی یوتھ کے ہاتھوں اسلام کی بربادی ہے. پاکستان کی بھی یوتھ کے ہاتھوں اسلام کی بربادی ہو رہی. سمجھ گئے؟ جدھر یہ لڑکے غیر ماتن لڑکے آ جائیں گے نا، سیانے نکال دیے جائیں گے اور ان کی کوئی سننے والا نہیں رہ جائے گا. اور وہ اپنے باپوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور سرکش ہو جائیں گے اور راتوں کو ناچتے گاتے پھریں گے اور وہ کہیں گے ہمارا بندہ آنا چاہیے. ان کے لڑکوں کے پاس نہ تجربہ نہ کچھ اور. ڈیموکریسی کی یہی تو سب سے بڑی کمی ہے کہ یہ کوئی لمیٹیشن نہیں لگاتے. مشرف نے اگر BA کی لمیٹیشن لگائی تھی نا، لگا دیتا کہ 40 سال کی عمر میں ووٹ ہوگا. جب بالکل پہلے آپ 5 7 10 سال لڑکے یہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر، تاکہ ان کو پارٹیوں کا شعور آئے. اور اس کے بعد 60 کے بعد ختم، اور ہر معذور آدمی کا ختم، اور ہر ایک خاص کورس کرنا پڑے کہ اس نے یہ کورس کیا، جیسے تجوید کا کورس ہوتا ہے، وہ 2 4 6 مہینے کا کورس ہونا چاہیے. یہ ہے اس ڈیموکریسی کے اندر جس سے پھر آپ کے اندر سے ایک کافر اور ایک مسلمان دونوں کا ووٹ ایک. آپ یہ دیکھیں اس ملک کے اندر ایک عالم اور جاہل کا ووٹ ایک، اور ایک بیوقوف اور ایک آدمی دانا بینا اس کا ووٹ ایک، ایک اندھا اور ایک سجاکھا دونوں کا ووٹ ایک. قرآن کہتا ہے کہ عالم اور جاہل برابر ہو جائیں گے. جب قرآن نے فیصلہ کر دیا یہ ہو سکتا ہے برابر؟
آپ اس ملک کے اندر ان لوگوں کو جیسے عدالت میں وکیل جا سکتا ہے، جیسے ڈاکٹر ہسپتال میں جا سکتا ہے، جیسے چیف جسٹس کی کرسی پہ خاص بندہ بیٹھ سکتا ہے، فوجی فوج میں جا سکتا ہے، اس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، آپ جس کو جی چاہتا ہے ووٹ دلواتے جا رہے ہیں، لیکن کیا کریں، نظام ایسا مسلط ہے، اس کی کوئی اصلاح نہیں کرتے اس نظام کی کہ تاکہ کوئی کرائیٹیریا تو پتہ چلے کہ اتنی سال سے شروع ہو اور اتنے پہ ختم ہو جائے۔ جب عقلیں مزمل ہو جائیں، ذہنی معذوروں کو اٹھا کے لا رہے ہیں، وہ ووٹ ڈالی جا رہے ہیں، دادیوں کو لا رہے ہیں، دادوں کو لا رہے ہیں، روٹی ان سے چھپائی نہیں جاتی، میں تیرا انگوٹھا لانا جیسے تمہیں کہنا 3,000 روپے پہ دیکھیں جی، یہ 3,000 روپے پی ٹی آئی کہتی دے کے انہوں نے ووٹ لیا علیم خان نے، بھی وہ بکے ہیں تو اس نے خریدا ہے۔ غریب بکتے ہیں، مجبور بکتے ہیں، آپ بھی بکتے ہیں، آپ بھی اپنے جب ریلیشن شپ پرسن رکھتے ہیں ان کے ساتھ آپ بکتے ہیں، یار کیا کریں ان کے ساتھ ہمارا بہت اچھا ریلیشن ہے، برادری کا بہت ریلیشن ہے، نہیں جی ہمارا چودھری جدھر کہہ دے گا کل کو ہمارا لڑکا اگر جیل چلا گیا کون چھڑانے کے لیے جائے گا، 100 کام پندے بندے ہم، بھئی آپ نے تو ووٹ اس غرض سے دیا 100 کام نکالنے کے لیے، گٹر بنوانے کے لیے، انہوں نے گٹر بھی بنوا دیا، آپ گٹر مائنڈڈ تھے، انہوں نے آپ کا گٹر مائنڈڈ بنا دیا، ٹھیک کر دیا سارا کچھ، آپ کا لڑکا خراب تھا، پہلے ایکسپیکٹ کریں کہ میرا چھوکرا حرامزادہ ہے اور چھوکری بھاگ جائے گی گھر سے، تو آپ اس کے لیے ووٹ دیتے پھرتے، بھئی ہم نے ووٹ اس کے لیے نہیں دیا، ہم نے یہ اس لیے دیا کہ یہ بندہ ہمارے اس پاکستان جو دارالسلام کی شکل کا ہے، جو ہم نے لاکھوں قربانیاں دے کر یہ ہماری مسجد ہے، اس کو یہ سنبھالا وقتی طور پہ دے، ٹھیک ہے یہ آدمی نااہل ہے لیکن اس کے پاس پیسے، یہ ہمارا مرکز چلا سکتا ہے، اس حوالے سے ہم نے اس کو دیا۔ ہم یہ اس کوشش میں ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ اس کو بھی ہٹائیں اور اس کی جگہ پہ ایک پھر خالص نظام لے کر آئیں۔ اس خالص نظام کو لانے کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنی پڑے گی یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے پورا جمعہ پچھلا اس کے اوپر پڑھا دیا، اگر بار بار آئی جائیں گے ہر سال چھوکرے نئے نت نئے، مجھے پسند او جی کاشی بھائی میں دین سیکھنا چاہتا ہوں، میں مولانا اسحاق صاحب کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، او چاہتا ہوں کرتا کرتا وہ میرے پاس جاہل ان پڑھ آ جاتا ہے، نہ وہ سلیبس ختم کرتا ہے نہ وہ پڑھتا ہے، پڑھنے کا کہہ دوں سنتا نہیں، مولانا کو نہ اس نے پورا سنا ہے، کہیں شارٹ کلپ سن کے وہ ہو جاتے ہیں، پھر ریس ہو جاتے ہیں۔ ایک لڑکے نے بھیجا جی مولانا صاحب جو ہیں وہ نظام کفر کو باطل کہتے تھے سارے کے سارے کو، کاشی بھائی آپ پلیز مولانا کو نہ اس میں کی سیٹیں، میں کہا میں تیرے جیسے جاہل کے پیچھے لگوں جس نے 22 سال پاس گزارے، استاد جی نے جی آپ کے استاد جی نے مصلحتاً شیر کو ووٹ دیا ہوگا، اللہ کے بندے مصلحتاً کوئی نہیں دیا، انہوں نے ایک دفعہ دیا، تو ساتھ تھا اس کے، میں تو ساتھ تھا، کہتا اب وہ کہتا اگر ساتھ بھی تھے تو میں مولانا کو نہیں مانتا، اللہ اکبر نہیں مانتا، چل نکل باہر، تجھے ہم کب کہتے ہیں کہ ان کو مان، 20 لوگ شورش تیرے خلاف زمانہ ہوا تو کیا کچھ لوگ اس جہاں میں خدا کو نہیں مانتے؟ آپ کا کیا ہے؟ آپ اپنے سرکش نافرمان نفس کو جب رام نہیں نہ ہونے دیتا آپ کو، وہ کہتا کاش صاحب کے خیالات ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر آپ کا میرا مرشد شیخ ہونے کا کیا؟ یہ کیوں میں کہتا ہوں اطاعت کے اندر آئیں، کہیں نہ کہیں جا کے نفس جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام لگے اس کو کفار کے ساتھ صلح کرنے، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ اللہ اکبر، عمر کا ایمان ہل گیا، ہم نے نہیں کرنی ان سے صلح، نبی صلح کر رہا ہے وہاں پہ۔ حضرت علی نے کہا یہ نہیں مٹنا محمد ابن رسول اللہ جو میں نے لکھ لیا، یہ نہیں مٹنا، نبی پاک نے کہا میں اپنے ہاتھ سے مٹا دیتا ہوں، یعنی کہ اطاعت میں آنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جب آپ کو ہم نے رگڑا لگانا ہے نا پالش کرنے کے لیے، آپ کو سوئیاں تو چبھنی ہیں، تکلیف تو آپ کو ہونی ہے، خاندانی تعصبات آپ ساتھ لے کر آتے ہیں، آپ اپنی رنگ کے، قوم کے، نسل کے، زبان کے تعصبات لے کر آتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم رجپوت ہیں، ہم رائی ہیں، ہم جاٹ ہیں، اس کے آپ تعصبات لے کر آتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ہم بلوچی ہیں، سندھی ہیں، پنجابی ہیں، ہم اس کے تعصبات آپ لے کر آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے رنگ ایک ہے، ہم کالے ہیں، یہ گورے ہیں، ہمارے ایک، پھر کیا ہوگا بھائی جان؟ پھر کیسے ہوگا؟ تو مولانا اسحاق نے دینی وحدت کے اندر ہی سیاسی وحدت پر گفتگو کی ہے کہ سیاسی وحدت بھی آپ کو کرنی پڑے گی، آپ سیاسی فرقے بازیوں سے جان چھڑانی پڑے گی۔ اب اس پر اب آپ آتے ہیں سارے لیٹ، جب میں ادھر ہوتا تھا تو ادھر میں نے اس پہ 40 خطبے دیے، فرقہ واریت کن کن جگہوں پر پیدا ہوتی ہے، سیاست کی فرقہ واریت میں نے الگ بیان کی، اللہ اکبر، دیکھیں اس زمانے میں میرا خیال، ٹھیک ہے، میں نے اسی وقت بانپ لیا، اور دینی فرقہ واریت پہ میں نے الگ بیان کی، حتیٰ کہ میں نے ادبی فرقہ واریت کہ جو لٹریچر ہمارا لکھا جاتا ہے وہ فرقہ واریت کیسے پھیلاتا ہے، سائنسی فرقہ واریت پر کہ ہماری ٹیکنالوجی اور سائنس کسی اور چیز پہ بیس کرتی ہے، فلسفی پہ ان کی اور جگہ پہ بیس کرتی ہے، ہم دونوں جو ہیں وہ سپر نیچرل الگ الگ، ہمارے بعض طبیات جو ہماری انٹولوجی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے دوسروں کے ساتھ، اس پہ میں نے 40-50 خطبے دیے اور 2-2 گھنٹے کے دیے،
کئی لوگ مجھے فون آتے ہیں آپ 2 گھنٹے کا خطبہ کرتے 3 گھنٹے کا خطبہ کرتے، میں کب آپ کو کہتا ہوں آپ یہاں پر آئے؟ اللہ کے بندے میرے ذمہ بندہ تیار کرنا ہے. استاد جی نے کہا تھا کاشف ایک بھی تمہیں سننے نہ آئے، بندہ تیار کرنا ہے، بندہ تیار کرنا ہے کاشف، بندہ تیار کرنا ہے. اب بندہ کی تیاری کرنے کے لیے عمریں بیت جاتی ہیں. 23 سال تو رسول اللہ کو لگ گئے صحابہ کرام کو ٹھیک کرتے ہوئے. مدینے آگے تھے ابو ذر غفاری، پہلے مسلمانوں میں سے 7ویں یا 6ٹھے مدینے آگے، غلام کے منہ پہ پاؤں رکھا ہوا. نبی پاک نے کہا ابو ذر تیرے اندر سے ابھی تک جاہلیت نہیں گئی؟ یہ دیکھیں آپ کہتے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، حماقت ہے آپ کی. بندہ تو مرتے دم تک ٹھیک نہیں ہوتا، بندے کا نفس اس کو کہیں چین نہیں لینے دیتا. کیوں کہا اسے اطاعت کرواؤ؟ اس کو عادت ہوگی اطاعت کرنے کی. اور آپ کو پتا ہے کئیوں کو میں نے ووٹ کا صرف اس لیے کہہ کے چیک کیا کہ دیکھیں تو صحیح ذرا ایک تیر سے 2 شکار کرتے، ایک تو حق سچ کا ساتھ ہو جائے گا، دوسرا پتہ لگ جائے گا کون کون بندہ میرے ساتھ اٹیچ ہے، جڑا ہوا ہے میرے مشن کے اندر میرے ساتھ ہے. حضرت لوط نے کہا کوئی بندہ اس دریا سے پانی نہ پیے. قوم کے صرف ایک چھوٹے سے حصے نے نہیں پیا، باقی سب نے پی لیا گھٹا گھٹ. وہ مطلب یہی تھا کہ اطاعت چیک کرنی تھی کہ یہ پیتے کہ نہیں پیتے. انہوں نے کہا کوئی نہیں، ایک گھٹ، انہوں نے کہا ایک گھونٹ پینا. انہوں نے 4 4 5 5 انہوں نے کہا ایویں ماردا ہے 1 2 گھٹا نہ کی ہو جاندہ. امیر کی اطاعت سے نکل گئے. یہی آپ کا ہے کہ آپ انتشار میں پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان لوگوں کو آپ پسند کرتے جو آپ کے ہاں انتشار پھیلاتے پھرتے ہیں. تو یہ موجودہ فرقہ واریت جو ہے، یہ ایک طرف آپ کہتے کسی کو کافر نہیں کہنا اور دوسری طرف آپ کہتے چور چور چور. قرآن کہتا ہے کہ تم کسی کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، کہ رنج میں آ کر تمہارے خدا کو برا نہ کہیں. نواز شریف کے بارے میں آپ کو پکی بات بتا دوں، نواز شریف کے زرداری کے بارے میں کہہ دیتا ہوں. آپ سارے مل کے جو اس طرح چور چور کہتے ہیں نا، حشر کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے نا 50,000 سال میں، اللہ کا ثابت کر تو کدھر چور پایا. تم نے جو چور کہا، ایک عورت کو تم نے زانیہ کہا، وہ تھی باعصمت، بتا تجھے کس طرح. او جی امیر ہے، وہ بڑا دولت مند ہو گیا، اس کو پیسے کتوں آئے؟ اللہ کہے گا امیر تھا حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، دونوں خالی مکے سے آئے تھے، دونوں امیر ہو گئے، 83 کروڑ کی جائیداد چھوڑ کر گئے. ان کے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو خاص تیرے دادے کو کتوں آ گئے، نالے تیرے کو کتوں آ گیا؟ پھر آپ کہیں میں تو محنت کی تھی سی جی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے بندے شرعی دلائل کے ساتھ کسی پر چوری کا الزام آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے. وہ جی اداروں کی رپورٹیں ہیں، ادارے کبھی کوئی رپورٹ دیتے کبھی کوئی. پہلے کہتے تھے وہ مجرم ہے، اب کہتے ہیں کہ وہ پاک، وہی سپریم کورٹ کہتی وہ پاک ہے. زبان کو لگام دے کر رکھیں بھائیو. یہ فرقہ شیطانیہ ہے عمرانیہ، سمجھ گئے؟ اور نون لیگ کے بھی وہ لوگ شیطان ہیں، سمجھ گئے؟ جماعت اسلامی کے بھی لوگ شیطان ہیں. یہ مسلمان داڑیاں ٹوپیاں نہ رکھیں. میں آپ کو حشر کے دن کی تیاری کرا رہا ہوں، میں آپ کو دنیا کی تیاری نہیں کرا رہا. مہذب طریقے سے اختلاف کرے، دے عمران خان کو ووٹ دو، جس کا جی چاہتا ہے دے، لیکن کوئی طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس اندھی ساتھ سمجھے بھی کہ کہیں ہمارے ساتھ یہی بندہ ہاتھ تو نہیں کر رہا، اگر وہ ہاتھ کر گئے تو یہ کیوں نہیں کر رہا. ہاں جی، یہ اندھے پروپیگنڈے ہیں، اور یہ منافقین جب کرتے ہیں تو پھر تب اس وقت پتہ چلتا ہے. اس لیے مذہبی وحدت پر زور اور سیاست کے ذریعے سے گالیاں دو، تمسخر کرو، ٹھیک ہے نا، اور نعرے لگانے. اور میں یہ پوچھتا ہوں، یہ بندہ جو ہے جو اعتراض کرتا ہے مجھ پر کہ آپ جو ہے وہ مولانا اسحاق صاحب نے کہا ہے جی کہ سارا عوامی کفر ہے. مولانا اسحاق صاحب نے تو کہا ہے، لیکن انہوں نے ساتھ خود ووٹ دیے، ان کے ساتھ شامل ہوئے، ساتھ انہوں نے دوسری بات بھی بتائی کہ آئیڈیل سچویشن پورا نظام ہی خراب ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مثال میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں پر کہ آپ کے گھر میں ایک نوکرانی آتی ہے، اسی پر آپ کا انحصار ہے، بیوی آپ کی بیمار ہے، گھر میں وہ کھانا شانا پکاتی ہے، مگر وہ کبھی کھانا ضائع کرتی ہے، کچھ چوری کر کے لے جاتی ہے، کچھ اس طرح کر کے لے جاتی ہے، تو آپ اس کا کیا علاج کریں گے؟ آپ کو اور کوئی ملتی نہیں. گھر کا نظام وہی تھوڑا بہت سیٹ رکھتی، تو جب تک نیا نہیں مل جانا اتنی دیر تک آپ اس کو نہیں چھوڑتے. سمجھ گئے؟ جب تک نیا نہیں مل جاتا. آپ کو پتا ہے یہ میرا ملازم چوری کرتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کو نکالوں گا، بڑی 8 مہینے سے میں نے رکھا ہوا تھا یہاں ملازم، یہاں رکھتا ہوں، تو مجھے پتا ہے نا کہ جب اس کو میں نے نکالنا ہے تو پہلے کوئی انتظام کرنا ہے تو نکالنا ہے. چھوٹی سی بات ان کے دماغ میں نہیں آتی. کیسے؟ آپ پوچھیں گے قائد صاحب یہ کیوں نہیں آتی؟ میں بتاتا ہوں. عیسائیوں کو آپ لاکھ زور لگا لیں کل ہو اللہ احد اللہ ایک ہے، وہ نہیں مانیں گے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں دنیا سے آگے، آئنسٹائن بن گیا، وہ نیوٹن بن گیا، پاسکل بن گیا، بوہر بن گیا. ہاں جی، نئے نئے قانون. امریکہ چاند پہ چلا گیا جی، وہ چاند پہ چلا گیا، راکٹ بنا لیے. لو ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اللہ ایک ہے. اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ ایک ہے.
جائے بش کو منا لیں کہ اللہ ایک ہے، پورا نظام چلاتا ہے، آپ کی عقلیں دنگ رہ جائیں، ہر طرح کی ڈیوائسز ہیں اس کے پاس پوری دنیا کی، پلوٹن سے منوا لیں، چلے اور کچھ نہیں، چائنا والے تو آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ آپ کے یار ہے، کل سویرے فلیٹ کرائے سارے جا کے کہ اللہ ایک ہے، وہ بتائے گا آپ کو اللہ ایک ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، تسی اتھوں مڑ کے گمراہ کے ہوندے سان تو آپ نہیں پتہ چلے بھائی وہ دلیلہ ہی نہیں دے رہا، ہاں جی، اتنی سی بات، حق بہت سادہ اور نارمل ہوتا ہے لیکن حق سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، سمجھ، یہ آپ کو بات، یہ دلائل شریعہ کا یہ بتائیں کہ اتنی دولت اکٹھے ہو جانا کسی اس بات کی دلیل نہیں ہوتی۔ میرے دادا ہندوستان سے بالکل غریب آئے، یہاں کے محنت کی کروڑوں پتی ہو گئے، آ کے انہوں نے پلازے بنا، چیزیں بنا، اتنا کچھ بنا دیا، ہمیں عیش و عشرت میں چھوڑ کر گئے وہ اتنا پیسہ، تو میں کیا کہوں کہ میرے دادے نے لوگوں کی کرپشنیں کی ہیں، وہ اپنی محنت کی کہانیاں جب سناتے تھے رو رو کے تو ہمیں پتہ چلتا تھا، یہ جی فلاں وقت میں اللہ کے بندوں، یہ فطری ایک اصول ہے کہ آپ ہی 4 بھائی ہیں نا، باپ سب کو یکساں جائیداد دے گا لیکن ایک آدمی آگے نکل جائے گا، یہ فطری اصول ہے، کسی کو اللہ نے الگ ہی ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کیوں آتے ہیں، ایک ہی کلاس کے لڑکے ہوتے ہیں، اسی طرح دنیاوی زندگی ہے، آپ تحمل سے بیٹھیں بس، آپ نے جو ان کو نبی علیہ السلام نے کہا تھا ایک برا وقت آئے گا، تم حکمرانوں کو بد دعائیں دو گے وہ تم کو گالیاں دیں گے، برا تمہیں گالیاں دیں گے، آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں وہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، کوئی آپ کا حال، آپ کو خلافت کے نشے چڑھے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں آپ اب خلافت کے لیے صبح نکل جائے نا، جماعت اسلامی جا کے آگے مرے جو اسلامی نظام کی بات کرتی تھی، ٹھیک ہے، ان کو کیوں نہیں آپ لاتے؟ اور یوتھیوں کو تو میرا ایک سوال ہے، اتنا آپ کو ریاست مدینہ اور اسلام کی فکر ہے نا، تو آپ نے کیوں نہیں جماعت اسلامی کو ووٹ دیے؟ یہ میرا ایک ایسا سوال ہے جو ان کے منہ میں نے پتھر دے دیا ہوا ہے اور یہ قیامت کے دن تک نہیں نکال سکتے، جب وہ جماعت 70-71 سال سے ہے، پاک صاف ہے، ان کا کچھ نہیں، آپ کے بقول میں تو نہیں مانتا، میں تو اس کو کرپٹ جماعت مانتا ہوں، ناہل بھی مانتا ہوں، آپ کے نزدیک اچھی، آپ کیوں نہیں ووٹ دیتے اس کو؟ یہ ہے وہ دین جہاں سے آپ کا دماغ خراب کر دیا جاتا ہے، اللہ کے دین نے جہاں آپ کو نماز روزہ کی صلاحیت دی ہے نا، وہاں آپ کو رہنمائی بھی کی کہ آپ نے سیاست میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، قصے امام حسین کے سننے، پوچھیں ان سے کہ 20 سال امام حسین کیوں چپ رہے حضرت معاویہ کے دور میں، اور یزید کے دور میں کیوں بولے، اور حضرت علی کے دور میں جنگیں انہوں نے کیوں کی، ایک وقت جنگ کی، ایک وقت 20 سال بولے نہیں، 20 سال بولنے کے بعد پھر اکیلے کھڑے ہو گئے، کوئی جنگ کی سٹریٹجی بھی نہیں بنائی، ان کا شوق نہیں تھا کہ نانا کی طرح دوبارہ ریاست مدینہ بناؤں، حضرت حسن نے کیوں اپنے ہاتھ سے حکومت اس آدمی کو دے دی جس آدمی سے ان کا باپ جنگ کرتا ہوا مر گیا؟ سمجھائے نا مجھے، حضرت ناسے گر آئیں دیدہ دل فرش راہ، لیکن کوئی یہ تو سمجھائے کہ سمجھائیں گے کیا؟ یہ جاہل ہے۔ اس لیے عزیزو یہ جمعہ میں نے اس لیے پڑھایا کہ ہمارے ہاں بھی کالی بیڑیں، اور صاف کہہ دیا میں نے عبد المنان کو کہ کالی چھانٹی کر دو اور گروپ میں سے بندوں کے شناختی کارڈ منگواؤ، چیک کرو، 10 بندے بھی رہ جائیں نا تو کافی ہیں، ایک بھی نہ رہے تب بھی کوئی نہیں، نکال دو سارے باہر۔ میں نے کوئی اسپیشل کہنا کہ مجھے سنے اور میرے پاس آئیں، ان کے اوپر میری دولت کا انحصار ہے، بلکہ مجھے کالی بھیڑوں کی پہچانتا ہو کہ میرے مشن کو برباد کون کر رہا ہے، میرے مشن کو کیسے خراب کر رہا ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں 2 بندے لے کر پہنچوں نا، حضور نے حضرت علی، میں نے مولانا اسحاق صاحب سے کہا مولانا کرنا کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت علی کو رسول اللہ نے خیبر پہ بھیجا تھا، میں نے کہا بھیجا ہوگا، تو علی نے کہا جنگ اللہ کے نبی صرف، فرمایا نا علی پہلے دعوت دین کی، اور تیری وجہ سے اگر کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو سرخ اونٹوں کی تجارت سے بہتر ہے، ہم نے تو وہ تجارت کی ہوئی ہے کہ آخرت میں کرنے کے لیے۔ تو اس لیے اول تو مجھے کوئی نہ لائکنگز کی پرواہ، نہ میں نے کبھی کہا میرے اتنے فالورز ہو گئے، مجھے سارے ڈفانگ آتے ہیں، سارے ڈفانگ آتے ہیں، کسی جماعت میں داخل ہونا، اس سے نکلنا، اور کبھی تعلق کی بنیاد پر وہ میں بتاؤں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نامور لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا، نہ میں جو اپنی تصویریں شیئر کرنی آتی ہیں، سب سے زیادہ فوٹوگرافری میں نے ہی کی ہے، اور میں نے ہی اپنی تصویریں چلا دی۔ یہ راستہ ہی اور ہے، یہ راستہ ہی اور ہے، ہم بھی گمراہ تھے، یہ راستہ ہی اور ہے، یہ منزلیں اور ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کہتا جی آپ بات نہ کریں، وہ کہتا ہے شاید کاشف صاحب کوئی صوفی ہیں، تصوف سکھاتے ہیں، اللہ یہ سکھاتے ہیں۔ اللہ کے بندے، میں جو تزکیہ کر رہا ہوں اس دن کے لیے کر رہا ہوں کہ کبھی آپ پر وقت آ جائے کٹ مرنے کا، اسلام کے نام پر کٹ مرے، آپ کا اللہ سے اتنا تعلق مضبوط ہو، 2 تھپڑ کھا کے 9 مئی کی طرح بھاگ نہ جائیں۔ رات بھاگ رہے تھے گاڑیاں لے کے، میں کہا اس دن نکل رہے ہپ پیو، آج پھر دے پھر ہے، اس دن بیگی بلیاں بن کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، بولتے کوئی نہیں ہے۔
یہ ہے جوش اور جنون پیدا کر دیا جائے نوجوانوں کے اندر اور ان کو ان کی زندگی سے آپ ہٹا دیں. یہ اصل وہ ہے، وہ سیاسی فرقہ واریت ہے جس کی وجہ سے آپ برباد کر دیے جاتے ہیں اور آپ کی ساری نسلیں بھٹو کو برا کہتے، ضیاء کو برا کہتے. میں شکر ہے ضیاء کے دور میں نہیں تھا، ضیاء نے کلاشنکوف کلچر دیا فلان. پاس سارا دن ویلے، کوئی کام نہیں کرنا، کوئی بچوں کی نگہداشت نہیں، کوئی قرآن کی آیات نہیں. میں ابھی کہتا ہوں یہ دعا پڑھ لیں، فون آ جاتا ہے، اوہ اردو میں پڑھ لیں، پنجابی چ مانگ لیں، اللہ سنتا ہے نا، یاد کر. مجھے یاد نہیں ہوتی. میں کہا سلام عالم شریف پوری سنائی. میں کہا کتنا یاد ہو گئی؟ توجہ تھی نا. یہ سارا جھوٹ ہے، میرا حافظہ کام نہیں کرتا. کوئی ہوئی کوئی چھوٹی موٹی غلطی جیسے مجھ سے حافظے کے طور پہ ہو جاتی، ادھر نہیں کوئی سارا دن کام کرنا. پوزیٹیو نیگیٹو سارا دن سوچتے رہنا کہ یہ ہم کام کریں گے، سمجھ گئے. باقی بھائی جان نتائج کنفیوزڈ کر دیا نتائج نے. رات انہوں نے ریلیاں نکالی، اس سے ایک ماحول کریٹ ہوگا. میں پھرتا ہوں، لوگ متاثر، میرے کئی دوست متاثر، گرے ہوئے کوئی حال، نون لیگ کو ووٹ. میں نے کہا یہ میں نے کب کہا کہ ووٹ ڈالنے کے بعد تمہاری پارٹی برسر اقتدار آئی؟ ایک بات. اور دوسری بات، آپ لوگ کس لیے گرے ہوئے ہیں؟ مجھے تو یقین جانے کہ ذرا اٹھا کے نواز شریف کی ناکامی ہے نا، ایک میں بھی کھڑا نہ ہو اور خود اس کا اپنا ووٹ بھی نہ ہو، بس میں نے دے دیا، میں کافی ہوں اس کو ووٹ دینے کے لیے. حق سچ کا ووٹ ایک ہی ہوتا ہے. مجھے کیا ضرورت ہے وہ آئے، وہ آ کے ملک کو ٹھیک کرے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں بالکل بھی نہ آئے. آپ کو کیا پتا میرے دل کے اندر دعا کیا ہے؟ میں تو اس وقت بھی اس میے کو پیغام پہنچایا تھا کہ ان کی حکمرانی نہ لینا، عمران خان کو مرنے دو، اور وہ کہتا تھا. مگر آپ کی طرح کے لوگ ہیں جیسے ناقدین ہوتے ہیں کہ نہیں جی کافی دیر سے ہم پس رہے ہیں، ہمارے پہ مقدمے بن گئے ہیں، سلام لے لیں. وہ بھائی اس کے نے سلام لے لیا، پھر وہ واپس آ گئے، وہ آنے نہیں دیتا. ورنہ وہ تو کہتا تھا کہ یہ جماعت چلنی چاہیے. ان کو بھی زرداری کی طرح میں نے کھڈے لائن لگانا ہے، جیسے زرداری کو دوبارہ لوگوں نے حکومت دی. لیکن کیا ہے، اس کو دوبارہ لیڈر بنانے کے لیے ایسی قوتیں موجود ہیں کہ یہ دوبارہ اس کو لیڈر بنایا جائے. اس کو سیاسی مظلوم بنائیں گے، جیل میں بھیجیں گے، ظلم و ستم کی داستانیں کہ آج اتنی جیل ہو گئی. یہ الیکشن سے پہلے جو سزائیں شروع کی نا مظلوم بنانے کے لیے کی، مظلومیت کا ووٹ پڑ گیا. ادھر ہی میں گیا تو وہ بندہ وہاں پہ کھڑا تھا، کہتا ووٹ میں کوئی نہیں سی پڑا عمران خان پر میں پاتا. وہ دوسرا پوچھتا ہے تو نے کیوں ڈالا؟ سنتا تو ہوں نا میں ہر جگہ، تبصرے تو میرا کام ہی ہے کہ کارنر پہ بیٹھ تو دیکھو سب کو. وہ کہتا ہے اس لیے یار انہوں نے انہوں اندر بند کیتا ہے. میرے دل چاہیا کہ اندر بند بندے نہ ظلم ہو رہا ہے، آج ظلم دے خلاف مور لانا ہے. یہ بھی وہ جھوٹ ہے. اندر وہ اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے آیا ہے، صرف ووٹ اس کا نام لے لے کے روندی یارانو لے لے کے نام پراواں دا. بندے کی جو ہرس ہے نا، اقبال نے کہا نئی نئی بھیس بناتی ہے. کئی دفعہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی ہمدرد نہیں، اس لڑکی کا میں ہمدرد بن جاتا ہوں. اس کا کوئی بھائی نہیں، میں اس کا بھائی بن جاتا ہوں. وہ میری بہن بن جاتی ہے، وہ بھائی بن جاتے ہیں، پھر دکھ سکھ شیئر کرتے ہیں، تعلقات رکھتے ہیں. ایک مجھے کہتا ہے میں انہوں قرآن سکھانا ہے، راول پنڈی ہو رہی، میں اتنے 2-3 گھنٹے فون تے لا کے قرآن اتنی وڈی تک. میں کہا ہٹ جا جان دے مولوی، تو کیڑے کما چ لگا ہے مینوں سے تو پٹی پڑھانا ہے. اللہ کے بندے، نفس کا فریب بڑی شے ہے، آدمی کو کسی نہ کسی شکل میں پھنسا دیتی. اس لیے یہ میاں نواز شریف کا ایک بیان بھی آیا، بہت اچھا موقع پر آیا. کسی نے پوچھا کہ اگر الیکشن کو ایک پارٹی کو پورا مینڈیٹ نہیں ملا تو پھر کیا کرنا ہے، کیا بنے گا؟ دیکھیں اس کی نگاہ، وہ صحیح لیڈر ہے، نیچے نہیں اس کے ٹکنے دیتے. جلا جاتا ہے حمزہ اور شہباز، یہ جا کے وہ خواجہ آصف اور یہ وہ لوگ ہیں مصلحت پسند جو لیڈر کو پھر کمزور کر دیتے. امام حسین نے اس لیے اپنے ساتھ بندے نہیں ملائے کہ انہوں نے مجھے یزید کی بیعت پہ راضی کر لینا سامنے. نہیں امام صاحب کر لو، کوئی گل نہیں، بچے ہے تو انتا پتہ نہیں کہ شہزاد جیسا ہی آ جائے. اس ساجد بچے ہے چھوٹے چھوٹے، کی کرنا ہوں دیکھو تو بھوکے مارے رو رہے. اللہ کے نبی نے بھی فلانے ٹائم آ کیتا، مثالیں نکال کے لے آتے. بندے کو کمزور کرتا ہے اس کا ساتھ والا. اور یاد رکھے بندہ حکومت نہیں کرتا، بندے کے جو دائیں بائیں بیٹھے ہوتے وہ حکومت کر رہے ہوتے، وہ اس سے کام کرواتے. وہ تو کبھی حکومت کرتا ہی نہیں. عمران خان کو مروایا اس کے ساتھیوں نے، اس کے دائیں بائیں. وہ بیوقوف، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، وہ تو احمق کبھی اقتدار میں آیا نہیں تھا، وہ اس کو اقتدار میں لے آئے. اس سے سمجھا شاید میں 1 مین آرمی بن جاؤں گا، جو میں کہوں گا وہی ہوگا. اس کو انہوں نے خوب پٹی پڑھائی کہ آپ کے کہنے پہ ہیں لوگ مر جائیں گے آپ کے نام پر. وہ احمق تھا، پٹھان تھا، دماغ نہیں کام کیا، اس نے جلدی کہا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں. مخالفت پہ اتر آیا، دشمن سارے بنا لیے. ادھر جب اوپر گیا تو جب جا کے کھلر کھلار دیکھا، انہیں کیا بابا جی اتنا کام، کتے ٹرک ڈگے پے تے کتے او تے کتے، وہ تو پاگل ہو گیا خان.
اس کو سمجھ کوئی نہ ہے. انہوں نے کہا بابا جی یہ کوئی نہیں. بابر بے عیش کوش کے عالم دوبارہ نیز, اقتدار مل گیا, وزیر اعظم تو بن گیا, عیش عشرت کر, زیادہ کیا کریں گے, اقتدار سے باہر ہی نکال دیں گے, پروٹوکول تجھے پورا وزیر اعظم والے ملنا ہے. اب تو ایک دفعہ بن گیا, پروٹوکول سارے وہ لے رہے ہیں آج کے دن تک. آپ جن لوگوں کو اس وقت منتخب کر رہے ہیں, پی ٹی آئی والے اور دیگر لوگ, وہ بھی دولت کی بنا پہ کر رہے ہیں. اگر نواز شریف کی دولت وہاں سے آئی ہے کرپشن کر کے, تو آپ کی بھی تو ادھر سے ہی آئی ہے. آپ نے کیوں نیک متقی فقیر ایسے پسند کی ہے؟ ایک کی کوٹھی پیپلز کالونی میں, دوسری کی ٹی این ٹی میں بنی ہوئی ہے, 8-8 کنال کی کوٹھیاں. آپ نے کب اس کے مقابلے میں متقی نیک پرہیزگار ڈھونڈے؟ یہ تعصبات ہیں سیاسی جو شیطان نے ان کے ہاں گاڑ دیے, اور یہ شیطان اور اپنے نفس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جس بات کا یہ ہمیں تانا دیتے ہیں نا, اسی بات کا تانا یہ ان کے اوپر بھی. تو اس نے صاف کہا, اس نے کہا الیکشن میں ایک پارٹی کو پورا مینڈیٹ ملنا بہت ضروری ہے, خدا کا واسطہ مخلوط حکومت کا نام نہ لیں. اتنا پیارا بیان دیا نواز شریف نے. اس نے کہا کہ نہیں, ایک پارٹی ہے, میں آؤں یا عمران خان آئے یا زرداری آ جائے, یا ساری پارٹیاں ایم کے ایم اور دیگر چھوٹی موٹی جو ہے مل کے بنا لیں, اور پتہ تو چلے دوسرے دن تو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے اس پارٹی کو. عمران خان نے پارٹیاں نے بلیک میل کیا. تحریک عدم اعتماد کہاں سے آئی؟ جو ساتھ جڑے تھے انہوں نے اس کے اوپر عدم اعتماد کر کے دوسری طرف کر دیا. نہ ہوتی تو کیوں ہوتا؟ سائفر والا تو اسے جھوٹ بولا, اس سے بڑا تو کذاب ہے ہی کوئی نہیں نا. اور وہ ہمارے ایک سلمان ندوی ہیں انڈیا سے, اتنا بکواس کی اس نے, وہ عالم دین اچھا بولا, نہیں انہوں نے سائفر کی اس کے بارے میں یہ کیا, میرے پاس آیا گدھا آدمی, بھئی تو انڈیا میں بیٹھا, وہاں کے مسئلے حل کر, ہمارے ہاں مسئلے کا دخل نہ دے. عالم بھی نیم پاگل ہو جاتے کسی وقت. 20 کتابیں لکھی, عربی بولتا ہے. عربی بولنے کو میں نے کیا کرنا ہے؟ عربی تو بجیل بڑی اچھی بولتا ہے, چلے میرے ساتھ وہاں پہ, وہاں کوڑا اٹھانے والے بڑی اچھی عربی بولتے ہیں, میں آپ کو لے جاتا ہوں مکے مدینے کے, وہاں تو گلی گلی کا کتا عربی بولتا ہے, تو یہ کون سی بات ہے؟ عربی بولتا ہے. چلے میرے ساتھ لبنان کے اندر سارے عیسائی ہیں, سوائے اللہ ماشاءاللہ تھوڑے سے مسلمانوں کو, سارے عربی بولتے ہیں. جس نے المنجد ڈکشنری عربی زبان کی لکھی نا, لوئس مالوف, وہ عربی بولتا ہے. اس نے ڈکشنری لکھی, مسلمان پڑھتے ہیں اور مدرسوں میں لگی ہے. انگریز عیسائی ہے, وہ کیا ہے خلیل جبران, اس کے کال آتے ہیں, وہ عربی ہے, مسلمان نہیں ہے, عیسائی ہے. آپ کیا کرتے بڑھتے؟ کہاں پہ کن فریبوں میں؟ وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں, وہ کیا جانے کہ راہ و رسم میں شاہ بازی کیا ہے. وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں کے اندر, گدھوں کے اندر شہین کا بچہ پلا اور فریب کھا گیا کہ میں بھی کرگس ہوں. وہ کیا جانے کہ راہ و رسم میں شاہ بازی کیا ہے. اس کو کیا پتا باز کیا ہوتے ہیں, ان کی ریت کیا ہوتی, روایت کیا ہوتی, اقدار اور ویلیوز کیا ہوتے ہیں, وہ کس طرح پلٹتے ہیں, جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ. وہ مردار کھانے والی گدھوں کے پاس رہ کے مردار کھانے کا. کیا آپ کو یار میں بچوں کو سمجھاؤں, آپ کون تھے, آپ کو کہاں لا کر مارا گیا, کیسے آپ کو بے شعور کیا گیا, اور شعور کے نام پر آپ کو کس طرح بے شعور بنایا گیا, اور کہا کیا ہم غلام ہیں. یہ جی ہمیں اس سے سمجھایا, لعنت تیرے سینے پہ اور تیرے اس ماننے پہ. یہ سبق ہمیں محمد عربی نے پڑھایا, اور یہ قرآن نے اعلان کیا, اور فرشتوں کے سامنے اللہ نے اعلان کیا کہ اب جو میں مخلوق بنانے لگا ہوں, خلیفہ فی الارض, وہ زمین پر میرا خلیفہ ہوگی. اللہ نے اس دن کہہ رہی ہے جو مخلوق بنے گی وہ غلام نہیں ہوگی. ہاں, اس کو آپ کہتے ہیں اس نے آپ کو یہ نظریہ دیا اور شعور دیا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے نظریہ دیا کہ میں غلام نہیں پیدا کرنے والا, اور اس کو پے در پہ آدم سے لے کر 1,33,000 نبی یا 24,000 نبی جو کم و بیش آئے ہیں, وہ یہی کہتے رہے کہ اب تم غلام نہیں ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کونوا عباد اللہ, اللہ کے غلام بن جاؤ. اس نے دیا تمہیں شعور. اب بھئی تمہارا یہ پیغمبر ہوگا, ہمارا نہیں. آپ کس طرح کی باتیں خدا. وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں, ہاں, وہ کیا جانے راہ و رسم میں شاہ بازی کیا ہے. آپ کو کیسے فریب دے کر یہ مارتے ہیں. کبھی ریاست مدینہ کے نام پر نہ آئیں, خدا را اسلام کے نام پر ان کے کہتے, ورنہ آپ اسلام سے بددل ہو جائیں گے. یہ گاندھی کی یہی وجہ ہے. گاندھی تحریکوں کے اندر رہا ہے, پہلے یہ کہتا تھا اسلام کا سیاسی نظام ہے. ضیاء الحق کی بڑی تعریفیں اس نے کی ہیں, نواز شریف کی اس نے بڑی تعریفیں کی ہیں, الاشراق پرانے رسالوں کے اندر کہ اسلامی نظام آئے گا, ہم نظام لائیں گے. دیکھا تو میں نے پھر ایک دن سنا, میرے دل میں ہے کہ یہ نہ بیچارہ دل ٹوٹ گیا ہے, اس لیے اس نے نظریہ بدلیا کہ اسلام کا کوئی ریاستی تصور نہیں ہے. ہاں جی, تو میں نے پھر ایک دن سنا, کہتا ہاں پے در پے شکستوں کی ہماری ایک تاریخ ہے,
کاشف نے لب لیا، یہی تو میرا اللہ نے مجھے شاید ہی ہے، جب میں گفتگو سن رہا ہوتا ہوں تو مجھے مرض کا پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے اندر مرض کیا ہے، میں کیس ٹیکنگ کر رہا ہوتا ہوں جب میں کسی کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کاشف صاحب کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کاشف تو کر رہا ہوتا ہے کیس ٹیکنگ، میں تو لڑ بھی رہا ہوں تو کیس ٹیکنگ کر رہا ہوتا ہوں اس وقت میں، کسی کے ساتھ جھگڑا بھی ہوگا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا فلانا مرض ہے جس کی وجہ سے یہ مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بہترین معالج کی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو شکستوں کی تاریخ نے وہ پھر بدل گیا۔ جب آپ کو اسلام کے اندر ناکامیاں ہوئیں، آپ سارے دل توڑ گئے اس کا 2 صدیوں کی غلامی اقبال نے کہا، اقبال نے مسئلہ پڑھا، میں جب پڑھا میں اقبال نے، وہ قوموں کا معالج ہے، قوموں کا معالج ہے، قوم میں پورا وجود لے کے اس کے سامنے جاتی ہیں تو اقبال اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتا ہے، تجھے بتاؤں تاریخ امم کیا ہے، تیگو سنا اول طاؤس و رباب آخر، نبضہ ہلیا، نبضہ ہلیا، اقبال نے کہا نبض کیڑی تیز چل رہی، انہوں نے کہا یاشی دی نبض تیز چل رہی ہے، انہوں نے کہا کیڑی نبض ختم ہو گئی، انہوں نے کہا مردانگی نہیں ختم ہوگی، زنا کر کر کے نبض، اللہ اکبر، نہ مرد ہو گیا، تجھے بتاؤں تاریخ امم کیا ہے، مجھ سے پوچھ کہ قوموں کی تاریخ، ہسٹری آف نیشنز، مجھ سے پوچھ، اقبال نے کہا تجھے بتاؤں کہ کیا ہے، تیگو سناول، قومیں روج اس وقت پکڑتی ہیں جب وہ جنگجو اور جہاد کر کے تلوار کے زور سے اور قوت کے زور سے منوا لیتی، دنیا میں صرف طاقت، مائٹ از رائٹ، صرف طاقت ہے آدمی کی جو سب کچھ منوا سکتی، حشر کے دن بھی بندے بڑی زبانیں چلائیں گے مگر اللہ نے اس دن اپنی طاقت یوز کرنی ہے، اور کوئی چیز یوز نہیں اللہ نے کرنی، علم بھی نہیں، طاقت، زبان بند کر کے رکھ دے گا، بول ہی نہیں سکتا، قدرت دکھائے گا اس دن اپنی، فرشتے یہ کہے صفن صفا آئیں گے، طاقت اللہ نے مظاہرہ کرنا اس دن اپنی طاقت کا، پاور شو ہونی ہے اس دن، اور تیگو سنا اول اور طاؤس اور رباب آخر، کہتا جب رنڈیاں نچانے لگے، طاؤس کہتے ہیں رباب، یہ 2 چیزیں کیا ہیں، یہ 2 جو ہے میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، رباب اور طاؤس، طاؤس مور کو بھی کہتے ہیں، یہ انہوں نے رباب، بربط ایک ہوتا ہے بچاتے اسے، طاؤس اور رباب آخر، کہتا پھر جب قوموں نے ڈوبنا ہوتا ہے تو ان کی آخر یہ ہوتی ہے کہ وہ رنڈیاں اور کنجریاں چاہتے ہیں، ثقافتی پروگرام کرتے ہیں، کلچر شو کرتے ہیں، راحت فتح علی خان جا رہا ہے عمران واسطے، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر والے ادھر جا رہے ہیں، یہ ادھر جا رہے ہیں، ٹورسٹ ہو جاتا ہے، بسنت جشن بہاراں، قوم ناچتی پھرتی ہے، ہیپی نیو ایئر کبھی کرتی ہے، کبھی 14 اگست آ جاتی ہے، کبھی کچھ آ جاتا ہے، کبھی کچھ آ جاتا ہے، کالجوں کے اندر لڑکے بن سور کے یونیفارم پہن کر جاتے ہیں، وہاں رنڈیاں اور کنجریاں بن جاتی ہیں، کنسرٹ ہوتے ہیں، علم کے نام پر وہاں بغیرتی اور بے حیائی بکتی، تجھے بتاؤں تاریخ امم کیا ہے، تیگو سنا اول طاؤس اور رباب آخر، تو دل توڑ گئی اس کا 2 صدیوں کی غلامی، اقبال نے کہا اے پیر حرم کوئی چارہ سازی کر، انہوں نے کہا مولوی طارق جمیل انہاں نو تبلیغی تے حوراں دیاں گلاں تے نہ لا، کوئی چارہ سازی کر، تو پیر حرم بنا پھرتا ہے، مولوی بنا پھرتا ہے، حرم کا قاضی بنا پھرتا ہے، امام ہے تو قاضی کا، گا کے سدیست شرائم کی باتیں، وہ جی قرآن پڑھ رہا ہے، جو وہ قرآن پہ آپ نظر لیتے ہیں جو قرآن سمجھ نہیں آتا آپ کو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس گانے کی دھنوں پہ آپ ناچ رہے ہیں کہ جس گانے کی آپ کو سمجھ نہیں آتی، وہ تو طوائفیں بھی ناچتی، وہ بھی سمجھ کے ناچتی ہیں، مسلمانوں کو مزے آتے ہیں، شرائم نے پڑھیا جی، یاسر دور سے پڑھا، فلانے نے پڑھیا، قرآن سننا میں اتنے جا کے، قرآن سن کے آ کے دکان پہ آ کے وہی حرام زدگیاں کرتا ہے، لڑکے کی شادی ویسے ہی کرتا ہے، مرگوں پہ تو ویسے جاتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے میرے کو کلیکشن ہے، لڑکے کی شادی پہ میں گیا، اسراف ہی اسراف، پیسہ ہی پیسہ، ہے جی، بڑھ کے قرآن تے شریعت جہاں آنا، جب میں وہاں نکاح پڑھانے کا، توبہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتا میں قرآن سننے کے لیے سرگودا روڈ پہ فلانا قاری مصر سے آتا ہے، اس کا قرآن سنتا ہوں، 7 لاکھ روپیہ لا کے انہوں قاری لے کے آئے، 14 لاکھ جان لگے دیتا، 7 لاکھ پہ یہ ہو رہی، یہ آپ کی حالت ہو گئی، آپ ڈنگ ٹپاؤ نشے کرتے ہیں اسلام کے، اسلام کا ڈنگ ٹپاؤ وقتی نشہ جو وقتی طور پہ آپ کو دے دے، کوئی قرآن کی آیت، کبھی محفل کوئی شعر سنا لیا، ویچ کبھی گانا بھی سن لیا، اس امت کی آپ اصلاح کے لیے باتیں کرتے بھائی جان، دل توڑ گئی اس کی 2 صدیوں کا غلامی، آپ کا دل ٹوٹ گیا، آپ نے کہا چھوڑو یار، کوئی کاشف جو بیان کرتا ہے کوئی اللہ کی، کیوں پیروں کے ہاں ہجوم ہو گیا، کیوں ہو گیا پیروں کے ہاں ہجوم، لوگوں نے دیکھا عالم دین آپ کو صحیح راستے پہ نہیں لگاتے، وہ اپنے فرقے کی دعوت دیتے ہیں، الحمدللہ میں اور میرے استاد نے کوئی فرقے کی دعوت نہیں دی آپ کو،
ہم نے بھی سیاسی طور پر آپ کے سامنے رکھ دیا بھی یہ ہے حل اور کوئی نہیں، اور آپ بتا بھی نہیں سکتے۔ جس بندے کو شوق ہے بلا شبہ وہ یہاں پر آ جائے اور آ کے میرے ساتھ 10 منٹ کوئی اچھی گفتگو کر جائے، میں اس کا طبیعت سیٹ کر دوں گا۔ بڑ بولے اور لاؤ بالی اور بدتمیز اور آوارہ اور گالی گلوچ کرنے والا اچھے سے اچھا وکیل بھی جو ہوگا اس سے تو منہ بھی لگانا نہیں میں چاہتا۔ گلی کا کتا بھی بات سمجھ آئے گا، ہم اس کو سمجھائیں گے۔ اللہ کے بندو، آپ کیا کر رہے ہیں اپنے وطن کے اندر؟ آپ آج سے توبہ کر لیں کہ میں نے نہ فضل الرحمان کو ڈیزل کہنا ہے، نہ میں نے ANP کو کوئی گالی دینی ہے، نہ میں نے متحدہ قومی، یہ سب جماعتیں جب بنی اپنے اپنے حقوق کے لیے بنی اور تعصب کی بنا پر بنی۔ جب ان کو کچلا متحدہ قومی موومنٹ کو، الطاف کو، آپ کو پتا ہے کس نے یہ قصور کیا؟ ڈکٹیٹر، پہلا ہمارا فرعون ڈکٹیٹر ایوب خان۔ فاطمہ جناح کو کراچی نے ووٹ دیا، ایوب خان کو ووٹ نہیں دیا، تو ایوب خان نے کیا کیا؟ پٹھان لا کے ادھر رکھ دیے اور سارے مہاجرین نے مل کے کہا قائد اعظم کی بہن ہے، ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے۔ بنگالیوں نے بھی اس کو ووٹ دیا اس نے ایک ماہ کو، اور مولانا مودودی نے اس زمانے میں فاطمہ جناح کی حمایت اس لیے کی، مولانا نے کہا ایوب جیسے آدمی کے سامنے عورت نہ لاؤں تو کس کو لے کر آؤں؟ وقت کی اسٹریٹجی، لوگوں نے تانا بنا لیا مولانا مودودی کا۔ ایک نے مجھے کہا وہ مریم نواز کو وزیر اعظم بنا دیں گے اس لیے میں نے ووٹ نہیں دینا۔ ہاں، امی نے بھی نہ دیں ووٹ، کرو کر دے ماں نو جیڑی تیری زندگی دے فیصلے کرتی ہے، تے رن بھی نہ رکھی جیڑے تیرے تے ساری عمر پیشاب گاہ تیرے اتنے رکھ کے تیرے کو فیصلے کرانے۔ تو ہے پاگل ہوئے پھر اس ملک کے اندر کوئی گدوں کی کوئی شمار ہے؟ یہ خوارج ہیں سارے، سیاسی خوارج۔ حضرت علی کو اسی بنا پر ان لوگوں نے ٹانگ لیا کہ تو نے کیوں معاویہ کی بات مانی؟ آپ نے فرمایا میں نے نہیں مانی، وہ اس گروپ نے مانی ہے۔ نہیں، تو لیڈر سی، تو نہیں مانی، بس لاگو ہو گئے۔ اور ان کے خوارج کا دماغ نہیں ہوتا، ان کو کوئی دلیل نہیں چاہیے ہوتی۔ آپ سیاسی خوارج ہیں، کیوں ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور ستم کرتے ہیں؟ کیوں ملک کے اندر آپ نے آگ لگائی ہوئی ہے؟ کیوں آپ مومن دوسرے مومن کو برے لقاب سے یاد نہیں کرتا؟ مومن دوسرے مومن کو تمسخر نہیں اڑاتا، وہ اس کے بھائی ہوتے ہیں سارے مل کے، وہ آپس میں مسئلہ حل کرتے ہیں۔ اپوزیشن علی کی بھی تھی، اپوزیشن سعد بن عبادہ کی بھی تھی ابو بکر کے مقابلے کے اندر۔ نہ علی نے کوئی شور اٹھایا قریش کو لے کر کے کہ میرا حق مارا گیا، نہ سعد بن عبادہ نے پورا انصار اکٹھا کیا کہ میرا حق مارا گیا، ہم یہاں مدینے کے رہائشی تھے، کیا ابو بکر کا حق ہے یہاں پر ہماری حکمرانی کرنے کی؟ آپ ہوتے تو آپ فساد پہنچا دیتے۔ ہاں جی، جو اب آپ نے علی اور ابو بکر کے نام پر اب شیعہ سنی بن کے مچایا ہوا ہے۔ ہاں، وہ حسن اللہ یاری کہتا ہے کاشف نے کہا آپ مناظرہ کرے، میں انج کر لوں، گرم ہوا پھرتا میرے اوپر ایسے ہی۔ وہ بندے نے مجھے اس کا بھیجا، کہتا میں ساری حدیثوں کو صحیح مانتا ہوں۔ میں ساتھ ہی ایران کا ایک عالم تھا، اس کو میں نے کہا وہ کہتا اس کا نظریہ غلط ہے۔ میں نے اس کو کہا دونوں دے کلپ جوڑ کے نیٹ پہ چڑھا دے بھی یہ تو آپ کچھ نہیں بن رہی نا۔ اللہ کے بندے، میرے سے تم نے مناظرہ کرنا ہے، اس کو لاؤ نا، ہم 2-4 سوال اسے پہلے کرے گا۔ مجھے کیوں لائی لے کے آنا؟ کیوں مجھے لتاڑنے کا کیا شوق ہے تجھے؟ میں تو پھر بھی تجھے کہ جاہل، تجھ سے کون بات کرے گا؟ مجھے تو تیری شکل ہی دیکھ اچھی لگتی تو میں تجھ سے کیا بات کروں گا؟ کوئی ہوتا کوئی اچھا کہ جس کے ساتھ میں بات کرتا، تجھ سے میں کیا بات کروں؟ گدھا آدمی ایسے ہی خام خواہ، وہ کوئی مستند عالم نہیں، چل میں نہیں ہوں، مجھ سے تو تکلیف کیا ہے تجھے مجھ سے؟ بس میں نے ایک ہی سوال بھیجا، وہ رکھتا ہے اندر، آپ کو پتا ہو نا، میں تو سوال ایک بھیجتا ہوں اور ادھر سے بھیجتا ہوں جو اس کی اصل چوٹ ہوتی، جہاں پہ وہ اس کو پھر چین نہیں آتا جب تک مجھے جواب دینے نہ آ جائے۔ اللہ کے بندے، یہ ہمیں بھی چلانے آتا ہے، ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، مگر نفس کو دائرے میں لے کے آنا ہے۔ اسلام کا با اخلاق مسلمان پہ لے کے آنا ہے۔ اختلاف کیسے کیا جاتا ہے یہ سمجھانا ہے، اختلاف کی حدود کیا ہیں یہ سمجھانا ہے، کس طرح اختلاف کرتے وقت اپنے نفس پر ہم نے قابو پانا ہے یہ سمجھانا ہے۔ ہم سب مومنین المومنون اخوتن، ہم صرف اسی لیے شیعہ سنی کے طور پہ بھائی بھائی نہیں ہیں، ہم جب دوسری پارٹی میں ہوتے ہیں ہم کلمے کی بنیاد پر ہیں۔ تو ایم کے بندوں کو جب پٹھانوں نے لا کر اس نے مارا، وہ پھر بیچاروں نے اپنے گھر سے مہاجروں کو سزا دی، فاطمہ جناح کو، وہ پھر بھائی انہوں نے بندوقیں اٹھا لی، وہ بھی پھر ایک دہشت گرد بن گئے۔ آپ دیکھیں جرم کیسے شروع ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ 15 سال اس کو KPK میں دیے نہیں عمران خان کو، آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ اور نواز شریف کو 12 کروڑ ملک آدھے کا صوبہ دے دیا، اور دونوں بھائیوں نے اس کو نکھار دیا۔ وہ تو پنجاب کے لوگ ویسے ہی خوش نہیں ہیں کسی سے۔ جائیں ان صوبوں کی حالت زرداری نے کیا کر رکھی ہے، نہیں اس کو کوئی نکالتا۔ جائیں ان صوبوں کے اندر جا کر کے بلوچستان میں حالت کیا کر دی وہ نہیں نکالتے، KPK میں کیا کر دی کیا نہیں نکالتے۔ اب وہاں پہ بھی تو ہے وہ چرس، شراب، گٹکا جو بکتا ہے، اور جو اس خان کے ناک تلے بکتا رہا، اس نے کیا آپ کو کر کے دکھایا جو آپ اس کو دوبارہ ووٹ دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ آپ کوئی بات کریں یار،
ہمیں کوئی دلیل دیں کہ ہم آپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے یہ پہلے ہی نا اعلان سے پہلے جشن منا کے نا پریشر کریٹ کر دیا الیکشن کمیشن پر. یہ اسٹریٹجی ہے. شور مچا دو کہ ہم جیت گئے. بعد میں کہا دیکھا ہم نے نہیں کہا تھا دھاندلی ہوئی. اور یہ پچھلے عمران خان کے 18 والے میں بھی یہی کہا گیا دھاندلی ہوئی. خود عمران خان نے کہا کہ واقعی ہم نے تو نون لیگ پہ پریشر ڈالنے کے لیے 2013 کے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا تھا. 36 پینچر یہ ہمارا یہاں ایک لڑکا خالد وہ بھی وہ کہا سب چور ہوتا ہے. اب میں کہا جا کام کر ہوں مان گیا. وہ کہتا 5-6 بندے ہیں 5-6 ہی ہیں ہماری سیٹیں جو انہوں نے خراب کی باقی ٹھیک ہے 30 بالکل صحیح. بڑا الزام لگا دو تاکہ وہ چور ثابت ہو جائے. یہ کوئی بات ہے کرنے والی یار آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مذاق ہے. وہ 26 کروڑ بیوائیں یتیم مسکین مزدور تیری حماقت کی وجہ سے جہنم جا رہے ہیں. پتہ نہیں کتنی عورتیں روٹی نہ ملنے کی وجہ سے زنا کراتی ہیں. تیری بیٹی کرائے تو تجھ کو پتا چلے نا. تم لوگ کو رات نیند نہ آرام سے سوتے ہو نا. اللہ پوچھے گا کہ تیرا ووٹ نے کیا حرکت کی تھی وہاں پر جا کر. باقی رہ گیا آپ نظام بدلنا. وہ صرف میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ نظام کیسے بدلنا. وہ علم میرے پاس ہے. میں جانتا ہوں اس علم کو. لیکن شارک کاٹ دیں گے. وہ کوئی جب کوئی بات بچہ آئے گا جس کے اندر میں کوئی لیڈرشپ والی کوالٹیز دیکھوں گا تو اس کو میں ساری بات سمجھا دوں گا. پتر یہ معاملہ ایسے ہے یہ ایسے نہیں ہے. امام حسین کی تو ایک کربلا نا آج تجھے تو پتہ ہی نہیں کتنی کربلائیں گزرنی پڑ جانی ہے. تجھے تو سمجھ ہی نہیں میرے بچے. پہلے ریاست کا لفظ سمجھ کہ قومی میرا بل اٹھتی ہے کہ حکمت کے جمعے ختم کر کے قومی ریاست پہ گفتگو شروع کر دوں. میں نے وہ خطبے تیار کر رکھے ہیں کہ قومی ریاست کیا چیز ہوتی ہے. نیشنل اسٹیٹ کیا چیز ہے. اسٹیٹ بذات خود کیا ہے. یورپ اس کو کیا سمجھتا ہے. کیوں انہوں نے اپنے اسٹیٹ کو خدا بنا لیا کہ اسٹیٹ کے خلاف کوئی نہیں اٹھ سکتا. اسٹیٹ اپنی طور پر ہے کیا. کن چیزوں پہ یہ کھڑی ہوتی ہے. کون سے سائن انہوں نے اقوام متحدہ میں ہم سے کرائے ہوئے ہیں کہ ہم بول نہیں سکتے یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے. یہ آپ کے حکمران کس طرح بنے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہیں ان کا دل نہیں کرتا کہ ہم دوبارہ آئیں. وہ چاہتے ہیں پر وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتے. جیسے باندھ دیے گئے پتہ نہیں کیسے ریڑ راڑ کے آپ کے پاکستان کو وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کے جذبات سے وہ پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اور بلوے کراتے ہیں اور ہجوم بنواتے ہیں آپ کے اوپر. وہ ہجوم جاتے ہیں آوے. آپ میں سے کوئی شریف کی بہن اور کوئی آپ شریف لوگ ہیں کبھی کسی جلوس میں ایسے کرتے کبھی گئے کہ آوے تے نعرے لائے. میں تو یقین جانے نواز شریف کے ہوتا ہوں میں تو چپ کر کے ایک سائڈ پہ نکر پہ لا کے اس کی تقریر سنتا ہوں جلسے میں. بس بالکل جیسے جمعے کا خطبہ سنا جاتا ہے. چپ جو مرضی میری طرف سے لوگ کو کرتا جائے. میں دیکھتا ہوں ویژن کیا دے رہا ہے بات کیا کر رہا ہے. اگر اس کی بات ٹھیک نہیں ہے. میں نے خود تیر کی حمایت کر کے میرے والد صاحب صبح بتا رہے تیر کی حمایت کرتے تھے ہم. بڑا زور لگاتے تھے پیپلز پارٹی کے بارے میں. پھر سمجھا کہ نہیں بھئی یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. 91 میں سارا توڑ تاڑ دیا میں نے. اللہ کے بندے آپ یہ سمجھتے یہ تعصبات ہوتے اپنے اندر کے ختم کرنے. اس کے لیے علم اور مرشد کی شدید ضرورت ہوتی ہے. اور علم بھی وہ جو جم کر بیٹھ کر پڑھا جائے. کیوں نہیں ابو ہریرہ نے وہ 2 بتائے. ریاست ہے کیا چیز. اس کو چینج کیسے کریں گے. کانسٹیٹیوشن میں کس طرح یہ لوگ اپنے آپ کو کرتے ہیں. یہ آپ کو مشکل ترین کام ہے لیکن اس کے لیے بہت کوالیفائیڈ لڑکے چاہیے. مچ کوالیفائیڈ جو انگریزی کی تھی موٹی کتابیں پڑھے ادھر سے قرآن مجید کو دن رات رکھ کے پڑھیں محنت کریں. ماں باپ بچوں کو دے دیں ہم ان بچوں کو پال لیں. ٹھیک ہے ان کی پرورش کریں. وہ دن رات 24 گھنٹے یہاں پتے مار کے کفر کے مقابلے کے لیے ایک راہ عمر طے کریں. ڈاکٹر اسرار اٹھتا ہے خلافت چاہیے. مولانا مودودی کہتے ہیں ہمیں خلافت چاہیے. وہ خلافتیں پھر بعد میں انتخابات میں حصہ لے کے بدل گئی. اب سوائے انتخابات کے کوئی حصہ نہیں. وہ بندہ مجھے کہتا ہے میں نے کہا 2 باتیں ہیں یا جماعت میں شامل ہو جا کسی میں جو پہلے سے موجود ہے اور یا خود جماعت بنا لے. اکیلا رہنا آدمی کا شریعت نے حرام قرار دیا ہے. یا جماعت بنا لے یا ہو جا. اور اگر تو کسی جماعت میں ہے تو اس جماعت کا مینیفیسٹو میرے پاس لے کے آ. میں تجھے بتاؤں گا جماعت میں کیا کمی. ٹھیک ہے اگر تو نہیں ہے تو پھر تو خود جماعت بنا. اگر تو نے نہیں بنائی تو زندگی اچھی نہیں گزارا. تو پہلے اس طرح مناظرے کا آغاز ہونا ہے. آپ کسی بھی جماعت کے حمایتی ہیں پہلے لاؤ اپنا مینیفیسٹو مجھے چیک کراؤ. میں پھر مجھے دلیل دو کہ استاد جی یہ ایسا ہے. میں سارا بتا دوں گا کہ 166 جماعتیں کیا کرتی پھرتی ہیں. لڑکے یہ اس طرح نہیں ہونا. آپ اپنی توانائیاں لڑ کے ضائع نہ کریں. ایک ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں آپ شیعہ سنی کے طور پر بھی اگر ایک ہیں تو مسلم لیگ کے بھی ہیں تحریک انصاف کے بھی ہیں جماعت اسلامی کے بھی ہیں. نقد کریں. بڑا پڑھا لکھا پڑھی لکھی تنقید کریں.
ہائیلی کوالیفائڈ. آپ بچوں کی طرح کمنٹس دیتے ہیں، پھر لڑتے ہیں، پھر کزن آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ماں باپ لڑنے، بہن بھائی بیویاں بچے، مار کٹائیاں طلاقیں ہو رہی ہیں. یہ دین ہے؟ یہ آپ نے سیکھا اپنے لیڈر کے اندر سے؟ وہ بھی طلاقیں دے جاتا، یہ بھی دے جاندے. خیر کوئی نہیں، جدہ میں دے جانا تو بھی دے جا، کاکا ہی دین ہے. تو اللہ کے بندے، باقی یہ جو آتا ہے کہ میرے خطبے سننے کے لیے یہ جی صبر کے ساتھ بیٹھ جائیں. نواز شریف نے کہا ہے بالکل اس کو اپوزیشن میں جانا چاہیے، نتائج کو مانیں. ہر ایک جب الیکشن ہو جائے پھر نتائج کو مانیں. کوئی لے آیا ہے نا، یہ ایسے ہی آنے جانے ہیں. نتائج کو مانیں، چپ کر کے اس کو کام کرنے دیں. 5 سال پورے یہ نہیں نہ ہونے دیتے. یہ پروسیجر اگر جس دن ہو گیا نا، پتہ لگ جائے گا کس کا نطفہ ٹھہرتا ہے کس کا نہیں ٹھہرتا. یہ نہیں ہونے دیتے. ہر 2-2.5 سال بعد ڈولتا دوسرے کو ہٹا دیتے. اب عمران خان اندر ہے، لے میں آپ کو بھی لکھا دیتا ہوں، اور 2-4-6 مہینے سال کے بعد یہ باہر آ جائے گا. یہی قانون جو سزائیں ختم، جیسے نواز شریف کی ہو گئی. آپ پوچھیں گے کیسے ہوگی؟ ایسے ہوگی. پھر نواز شریف کو تنگ کرنے کے لیے یہ آ جائے گا میدان کے اندر. اگر اس کی حکومت آ گئی نہ ہوئی تو پیپلز پارٹی اور یہ آزاد امیدوار مل کے حکومت اب بنائیں گے. اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے یہ بھی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بالکل میں کہتا ہوں سکے بہن بھائی جڑواں بچے ہیں. وہی باتیں، وہی چیزیں، وہی جذباتیت، وہی نااہلیت، کچھ بھی نہیں. برباد کر دیں گے جو ہوگا. لیکن باؤ جی کو چاہیے کہ آرام سے بیٹھے، میاں صاحب تسلی سے بیٹھے. ان کتوں کی طرح حکومت لے کے آگے. پہلے اس نے بڑی ذلت کما لی ہے، ٹھیک ہے نا. آرام سے اپنے گھر بیٹھے. میرا مشورہ اپنے لیڈر کو یہی. اب وہ پتہ نہیں کیا کرتا کیا نہیں کرتا، میں تو نہیں اس بارے میں کچھ کہہ سکتا. لیکن میں بڑی اعتدال والا آدمی ہوں. میں نہیں کسی سے پیار کرتا، میں صرف ایک اللہ سے پیار کرتا ہوں. کسی سے میرا پیار نہیں. بندوں میں صرف نبی علیہ السلام سے میری محبت ہے. وہ میں نے اپنے نبی کا سارا پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا. باقی ٹھیک ہے. اور ہر اس بندے سے پیار ہے میرا جس کا اللہ کے ساتھ پیار ہے، جس کا رسول اللہ سے پیار ہے. وہ نبیوں کا پورا سلسلہ ہے. باقی تو میں کسی کا منہ بھی نہیں لگاتا. چاہے میں اپنے آپ کو منہ میں اپنی بھی نہیں مانتا. میں کہتا چل شام تو سویرے رات اٹھنا، کتنے میں بیمار کیوں نہ، میں اٹھ اللہ دی محبت کا تقاضا سجدہ کر، چاہے کویتر ہی پڑھ. اپنے آپ کو مجبور کرتا ہوں میں اللہ سے محبت کریں، سمجھ، اور اللہ کے لیے محبت کریں. اللہ کے لیے آپ نہ یہ آپ کو چڑھائیں گے بھی، بہت کچھ کریں گے، لیکن میرے ساتھیوں کو چاہیے اس میں نہ ایسی آگ بگولا ہوتا پھرتا ہے، ہو آپ یہ نہ کر دیں وہ نہ کر دیں. مجھے اس نے بتایا ڈاکٹر ہے، اور میں کہا چل میں اب وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا، پیشہ اچھی روڑ دے جاندے ڈاکٹر. میں کسی کو کیا مانتا ہوں؟ اللہ کے نبی کا دین ہے بھائی جان. قرآن مجید ہے، کچھ نہیں ہے دنیا کے اندر. ایک ہی کتاب آئی ہے، بس مان لو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں مانو گے جہنم میں جاؤ گے. یہ کوئی کتابیں باقی آپ کو نہیں بچائیں گی، سمجھ گئے. باقی ہم نے یہ کہا کہ جو ویب سائٹ پر بیٹھے ہم سے مسئلے پوچھنے کی بجائے بالکل عبدالرحمان کو میں نے روک دیا کہ میرے پاس کسی کا سوال ہی نہ آئے. جو دین میں نے بتانا تھا وہ بتا دیا ہوا ہے. جا کے ادھر فقہی مسائل پوچھیں اور پڑھیں. اگر نہیں پڑھنے کی صلاحیت چپ کر کے مانیں، آئیں نماز پڑھیں اور نکل جائیں. یہاں پہ کوئی چیز نہیں. باقی دارالسلام کے لیے چھانٹی ہو رہی تھی، ہم نے وہ کر لی، ٹھیک ہے نا. نکالیں ان میں سے جن کو نکالنا ہے، ریموو کریں، انہیں فارغ کریں. جو ہم سے اختلاف کرتا ہے نہ ہم اس کو سنیں نہ وہ ہمیں سنیں. جس بندے کا پیج مجھے پسند نہیں آتا میں اس کا پیج جو ہے ریموو کر دیتا ہوں، خود ہی باہر آ جاتا ہوں. بھئی یہ مرکز ہے، آپ یہاں پر آئے ہیں، مرضی سے آئے ہیں، مجھے نصیحت کیوں کر رہے ہیں؟ بھئی آپ جائیں. آپ کے اندر کہاں سے اتنی اہلیت آ گئی کہ آپ مجھے اتنی نصیحت کریں گے؟ اس لیے عزیزو یہ جو ہے، یہ جو میں نے اس کے دن کا بتایا ہے کہ آپ اپنی چپ کر کے، اگر آپ کو اتنا فہم سیاست کا اور دین کا نہیں ہے تو آپ کو چاہیے روٹی کھائیں، بچے جنیں، آپ ایک گھر بنائیں، ہاں جی، گانے گایا کریں، فلمیں دیکھا کریں، کارٹون دیکھا کریں، شام کو جلسوں سیاسی جلسوں میں جائیں، وہاں جا کے کوئی بریانیاں حلوے آپ کو ملتے وہ کھا پی کے آئیں. باقی کرنا تبصرہ میں نے کیا ہے. حافظ بیٹھا ہے اوپر، امید تو سب کو یہ تھی کہ حافظ بانٹے گا حلوہ. حافظ نے کہا تو سارن میں حلوہ دوں گا، سارے بندے حلوہ. میں تو پہلے دن سے نہیں مانتا. میں تو آپ کو کہی جاتا ہوں کہ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہی خوشبو، آئے گا بھی تو کوئی خوشبو نظر نہیں آ رہی. حافظ بنا رہا ہے، تھا امید ہے کہ حافظ صاحب بنائیں گے حلوہ. حافظ صاحب نے بنا دیا اب کھچڑی، وہ پک گئی کھچڑی. اب یہ ہوگا کیا؟ یہ اب گنبد نیلوفری سے ہم پھر دیکھیں گے کہ ہوگا کیا. اقبال نے کہا تھا یہ اب آپ دیکھیں گے رات کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ہو بہت برا رہا ہے، اور ہو صرف آپ کی وجہ سے رہا ہے. کوئی ادارہ نہیں اس میں ملوث، نہ فوج ہے نہ عدلیہ، کچھ نہیں. آپ بیوقوف اور جاہل اور ان پڑھ ہیں.
آپ کی وجہ سے آپ کے اوپر نااہل حکمران اس طرح کے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، سمجھ گئے؟ آپ نے لڑ لڑ کے یہی حلیں کرنی ہیں، آپ ان تحریکوں کا حصہ بنتے ہیں فیس بکوں پر، سوشل میڈیا پر، جس کے نتیجے میں دوسری 2-4 سال کے بعد آپ اس کو گرا دو، اس کو لے آؤ، نہ اس کا حل صدارتی ہے نظام، نہ اس کا حل پارلیمانی نظام ہے، کچھ بھی اس کا حل نہیں۔ جہاں عوام ہی جاہل ہوں تو وہاں پہ کیا کریں؟ کیا کریں؟ وہ ایک روایت آتی ہے کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ پہلے خلیفوں کے اندر جو ہے وہ اتنا امن تھا اور آپ کے دور میں یہ بے امنی کیوں ہے؟ ابو بکر عمر کے دور میں تو یہ نہیں تھا۔ تو لوگ وہاں پہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو۔ یہ غلط بات ہے۔ مشیر کا لفظ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بولا وہاں پہ، مشیر وہ ہوتا ہے جو مشورہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب حضرت علی بیوقوف تھے جو لوگوں کے مشورے قبول کرتے تھے؟ فرمایا ان کی رعایا ہم تھے، نبی کے پروردہ، اپنے نفسوں کے خلاف جنگ لڑنے والے، شیطانوں سے جنگ لڑنے والے، دین اور حکمت کو اپنے لیے انمول بنانے والے۔ جب انہوں نے ہم پہ حکمرانی کی اور کہا لڑو، تو علی نے اپنا اختلاف چھوڑ چھاڑ کے ابو بکر کے ساتھ جا کر مرتدین کے خلاف جہاد کیا، منکرین کے ساتھ جہاد کیا۔ جہاں ڈیوٹی لگا دی علی کی عمر نے، علی نے وہ ڈیوٹی پوری سار انجام دی۔ علی نے کہا عمر فیصلہ اب نہیں، علی عمر نے کہا علی فیصلہ نہیں ہو رہا ان دونوں کے بارے میں۔ علی نے کہا مقدمہ لاؤ، ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا میں جا کے محاذ پہ جنگ لڑوں گا۔ علی نے کہا ادھر بیٹھ عمر، خلیفہ اپنی کلی ہوتا ہے، مرکز ہوتا ہے، محور ہوتا ہے، تو ہی مارا گیا، کافر تو ہو جائیں گے دلیر۔ اختلاف تھا حضرت عمر سے، پر حضرت عمر کو اچھا جا عمر جنگ لڑ، پتہ ادھر جا کے قتل ہو جانا ہے۔ فرمایا کوئی بائی چانس تو قتل ہی ہو گیا عمر تو میری بات سنو بندہ خدا، خلیفے کے روب کی وجہ سے تو کافروں کے دلوں پہ روب ہے، مرنے رہے فوج کو ساری کو، سپاہ سالاری اپنے تھپائے چڑھا دیا، پھر کیا رہ جائے گا؟ یہ ہوتے ہیں وہ حضرت علی نے اپوزیشن کر کے دکھائی کہ اچھے مشورے دیے، نواز شریف اچھے مشورے دیے، آجا گھر گیا پتہ لینے کے لیے، اس کے پاس کئی بار گیا، پر یہ اس کو ٹیٹو پہ چڑھا ہوا تھا، اب سواد لے اندر بیٹھا رام قسم دومی، سمجھایا تھا نا کہ یہ حرکتیں نہ کر، کبھی ہمیں باہر کر دیتے، کبھی تجھے اندر کر دیتے۔ بے نظیر، اور انہیں بڑی دیر کے بعد عقل لی تھی کہ میں ساکھ جمہوریت کیا تھا مشرف کے دور میں، پر انہوں نے کہا وہ دونوں تو پھر ایک ہو گئے، پھر اس کو مروا دیا۔ یہ کیا ہوگا آپ کے ملک کے اندر؟ کس طرح آپ چلائیں گے یہ سسٹم؟ کیسے آپ قرآن مجید کی رہنمائی میں اپنے آپ کو برباد کرتے جا رہے ہیں؟ جس قوم کے ہاتھ میں ان کا نبی ہو، صحابہ کرام ہو، کتاب ہو، وہ اس طرح ذلیل ہوتی پھرتی ہے۔ میں مانگتے پھرتے ہیں ہم اغیار سے چراغ، غیروں سے چراغ مانگ رہے ہیں ہم، اپنے خورشید پر پھیلا دیے سائے ہم نے، ہمارا نبی جو سورج تھا اس کے آگے سایہ کر دیا، اور کافروں سے آپ چراغ مانگ مانگ کے روشنیاں کرتے پھرتے ہیں۔ اپنے نبی کی طرف لوٹیں، آپ کے نبی نے آپ کو ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ رسول پاک اس طرح اپنی امت کو جوڑ کر گئے، لڑائی ہو گئی، ادھر سے انصار ادھر سے صحابہ، ایک جنگ سے آتے وقت آواز لگائی ایک لڑکے نے، اس نے کہا او انصاریوں اکٹھے ہو جاؤ، جنگ ہوگی نا مہاجر اور انصاری کے درمیان میں، تو اس نے دوسرے نے آواز لگائی او یا معاشر المہاجر، سارے مہاجر اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ بات ابھی آواز ہی سنی، رسول اللہ آ رہے تھے، آپ خیمے کو جلدی سے نکل کے باہر آئے، فرمایا یہ کیا جاہلیت کی آوازیں میں سن رہا ہوں؟ جاہلیت کا کفر، میں آیا تھا اور تم کو جوڑ کر گیا، تم لوگوں نے اپنے اپنے گروپوں کے ناموں پہ میرے نام پر جنگ شروع کر دی، ریاست مدینہ پہ جنگ شروع کر دیا آپ نے۔ یہ اگر وہ بیوقوف ہیں، ان بیوقوفوں کا تحمل کے ساتھ تحمل، آپ کی رواداری، صبر کے ساتھ آپ کی ٹریننگ ہو گئی ہے، آہستہ آہستہ یہ ٹریننگ بڑھے گی انشاءاللہ العزیز، لیکن ہم کو ابتدا تو کریں۔ اس لیے انشاءاللہ جو اللہ اس وطن عزیز، میں نے رات بھی ایک دعا کی اٹھ کے، آپ یہ نہ سمجھے میں رات اپنی دعائیں مانگتا رہتا ہوں، مجھے کوئی کہہ جائے، سب سے پہلے میں پاکستان کی خیر مانگتا، مجھے بہت محبت ہے پاکستان سے، شدت کے ساتھ، یقین جانے میں نے پاکستان کو قرآن مجید کی تفسیر کے طور پہ پڑھا ہے کہ پاکستان نہیں، یہ تو اللہ نے بہت بڑی نعمت دی۔ مجھے اپنے وطن سے لیبیا، شام، اندلس، فلسطین سے بھی زیادہ پیار ہے، سب سے زیادہ مجھے اپنا وطن پیارا ہے۔ سب دنیا کے وطن پہلے سے تھے، ہم نے وطن جانے دے کر لیا، سمجھ گئے؟ یہ کریٹ کیا گیا، پاکستان نقشے پہ وجود نہیں تھا، ہر ملک کا وجود موجود تھا۔ انہوں نے اگر کافروں سے آزادی لی ہے تو وجود، ہم نے ایک کافر سے آزادی لی، ہندو الگ، سکھ الگ، اپنے منافقین مسلمان بھی الگ، وہ بھی مولویوں نے پڑھا ادھر ڈال دیا سارا، ہاں جی، سکھ انگریز الگ، اس کے اندر سے چھین چھان کے قائد اعظم نے روٹی کا ٹکڑا نکالا، چھین چھان کے نکالا، ہاں جی،
ٹی بی کی حالت میں نکالا اور بری حالت میں نکالا. آپ اس کی داڑھی نہ دیکھیں، داڑھی نہیں تھی، پتہ نہیں کتنی داڑیاں اس پہ قربان ہو جائیں گی قیامت کے دن. سمجھ گئے؟ یہ نہ سمجھیں بہت. اور اس کے بارے میں آپ کو کہتے ہیں وہ سیکولر تھا، وہ تو جی ایک لڑکی کو نکال کے لے گیا تھا، علامہ اقبال شراب پیتا تھا، یہ کرتا تھا، تاکہ آپ اپنے لیڈروں سے بازن ہو جائیں. آپ ہو جائیں. ایک بھی الزام سچا نہیں. ایسے میں نے کہا پڑھا جیسے قرآن مجید کی تفسیر پڑھتے ہیں، ایسے میں نے پاکستان کی ہسٹری پڑھی ہوئی، جتنی مرضی مجھ سے پوچھ لیں. کتابیں یہ میری لائبریری میں لگی ہیں. ایک خطبہ قائد اعظم کا کیا بیانات تھے، کیا تقاریر تھی، ساری پڑھی، ان کو نوٹ لگایا، حاشیے لگے، اس کے اوپر میرے نشان لگے ہوئے ہیں. علامہ اقبال کیا کہتا تھا، وہ مسلم لیگ نے خطبہ کیوں دیا تھا، اس خطبے کے اصل الفاظ کیا ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. یہ مسجد ہے، اس کی حفاظت کریں، لڑ کے نہیں کرنی. تحمل کے اگر سارے گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، جماعت اسلامی کو بھی توفیق ہوئی سراج الحق کو کہ ساری پارٹیوں کو بلا کے بٹھا کے سمجھائے؟ نہیں، وہ اپنے چکر چاہ کہتے ہیں. وہ مجھے کہتا ہے یہ قاضی صاحب کو نا اپنی نجی محفلوں میں گالیاں دیتا ہے. ایک نے یہ لکھا، گالیاں بد دعائیں دیتا ہوں میں قاضی حسین احمد کو. مولانا اسحاق دیتے تھے اس کو بد دعائیں. وہ کہتے تھے یہ ایجنٹ ہے، اس لیے جماعت والے میرے خلاف ہیں، ورنہ میں جماعت میں جاؤں مجھے اٹھا نہ لیں. ادھر کا متوقع ہے میں ہی نہ بچ جاؤں. جو ایک لیڈر بڑا وہ پھرتا ہے، وہ لکھائی پھرتا ہے 8-10 سال سے، متوقع ہے میں نے لے. وہ ایک شعر تھا، وہ مجھے یاد آج تک نہیں آتا. اللہ نے یہ سیر یہ بلبل کا یہ شوق کہ سیاد عطر مل کے چلا ہے گلاب کا. کہتا اتنا شوق ہوا بلبل پکڑنے کا کہ کہیں بلبل تو ہوتی پھول کے اوپر. تو جو شکاری تھا نا اسے سوچا موسم بھی نہیں ہے گلابوں کا، گلاب یہاں اگتے بھی نہیں ہیں، تے گھیرنی ہے میں بلبل تے کداں گھیراں. انہیں کیا انہیں اتوں گلاب دا رکھ لیا، خوشبو اپنے تے مال نہیں، چل خوشبو سونگ کے ہی آ جوگی بلبل، مینوں ہی گلاب سمجھ لوں گی. ہاں متوقع ہے میں نے، بندہ تھوڑا کوئی نکلدا کوئی نہیں. اللہ ری اسیر یہ بلبل کا یہ شوق ہے، سیاد عطر مل کے چلا ہے گلاب کا. یہ ان کی حالت ہے. ایدہ نہیں گھیرے چاؤنا بچے آنے اسلام دے، وہ آپ کو تھوک چکے. باقی پی ٹی آئی والوں سے سوال ہے، اتنے ریاست مدینہ کا شوق ہے، سراج الحق کو چوز کر لیں، بالکل صحیح بندہ، لیکن نہیں کرنا. ادھر سے ان کا نفسانی خواہشاتیں پکڑی جانی. یہ جو مولویوں کو ووٹ نہ دیتے، اس کو کیوں دینا ہے؟ اس سے پہلے جو 70 سال سے جماعت ہے اس کو کیوں نہیں آپ دیتے؟ باقی ہم کیوں نہیں دیتے وہ ہم آپ کو بتا دیں گے، ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ کل درس قرآن ہوگا صبح 9 سے 11. تو یہ اعلان آپ نا عام لوگوں کو بتا دیں کہ 9 سے 11 ہی ملاقات ہفتے والے متوقع، اس کے علاوہ میرے پاس آنے کی کوشش بھی نہ کریں، پوچھیں بھی نہ فون پہ کیا میں آ سکتا ہوں. اسے پہلے ایک کھرا جواب ہے کہ نہیں آ سکتے ہو. ٹھیک ہے، میری یہ مجبوری ہے، اس کی وہ مجبوری کسی کی، میری اپنی مجبوری ہے. آرام سے 9 سے 11 آئیں. اس میں آپ نے کوئی دم درود کوئی تعویذ کرنا ہے، 5 منٹ کے لیے بات کر کے پرے ہو جائیں. کیونکہ دوسرے کا ایک آتا ہے جاہل یہاں پہ، وہ کئی گھنٹے میرا سر کھاتا رہتا ہے، بھی گدے آدمی، میں تیرے گھر کے مسائل سے حل کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، جا نکل جا، اپنے ابے سے کہا گھر کے مسائل ٹھیک کر، باپ کے خلاف بغاوت کر، رام دے اس کو، یا اس کا کتا بن کے اس کے پاس زندگی گزار دے. کوئی یہ کیا ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں بھائی؟ ایک دفعہ زندگی ملی ہے، یا کٹ جائیں یا جڑ جائیں. یہ گو کی کیفیت نہیں کرتے. میں جا رہا ہوں، جاواں دیکھ لا پھر میں چلا، جب میں جا رہے ہیں نہیں تو بھی تو منانا، یہ کوئی بات ہے؟ او حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس ایک بندہ آیا، حضرت جی میں آپ کا مرید بات کرنا، یہاں بیٹھنا چاہتا ہوں، میں نوکری چھوڑ دوں. حاجی صاحب نے کہا آپ تشریف لے جائیں، نوکری کریں. ابھی دوسری دفعہ آ گیا، تیسری دفعہ آ گیا، چوتھی، 5ویں، 7ویں دفعہ آیا نا، کہتا جی آپ تو کوئی جواب ہی دیتے، میں چھوڑ کے آ گیا.
حضرت نے فرمایا جواب میں نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ تیرا بھی دل نہیں کرتا تھا نوکری چھوڑنے کو، تو کہتا تھا حضرت ہی مجھے کوئی فتویٰ دے دے کہ نا نوکری نہیں چھڈی بھی ہوندی، حضرت ہی دے دے فتویٰ۔ فرمایا میں دے دیتا فتویٰ، کل ہو جاتا کوئی کام خراب، کہتا جناب لو میری یہاں کے پوری نہیں پڑتی، میں تو غریبی میں آ گا، تو پھر اس نے کہنا تھا آپ کے مشورے سے آیا ہوں، آپ جوتے مارے گا تو اپنے سر پہ ہی مارے گا نا، مجھے تو تنگ نہیں کرے گا، سمجھ؟ مجھے استاد جی میں ایسے کر لوں، میں ویسے کر لوں، ہو جا آ کے مشورہ ایسے کرتے بھی اے سانو کہہ دے تو کر لا، لے دس میں ایڈا کچا۔ ایک سوال آیا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اندر ہوتے ہوئے اتنا کیسے طاقتور؟ بالکل بھی وہ طاقتور نہیں ہے، اس کے ساتھ جو مافیا ملا ہوا ہے نا، جن کے مفادات ہیں، جنہوں نے اس وطن کو جونکیں لگائی ہوئی ہیں، وہ اسرائیل ادھر بیٹھا ہے، یہ یہود ہنود نصارہ، یہ بندہ مسلمان ہی آگے کرتے ہیں، محمد بن سلمان کو آگے نہیں کیا ہوا، پورا سعودی عرب کھا جاؤ، اس نے اسلامیات بند کر دی، قرآن تجوید کا پروگرام بند کر دیا، عورتیں آزاد کر دی، شہروں میں شرابیں چلنے لگ گئیں، برباد نہیں کر دیا، نام محمد ہی ہے، نام محمد۔ ایک محمد نے عرب کو آسمانوں کی بلندیوں پہ لے گیا، اور دوسرا حضور کا ہی ہم نام کیا کر رہا ہے؟ یہ نام ہی اچھے ہوتے ہیں، ضیاء الحق، حق کا نور، ذوالفقار، حضرت علی کی تلوار، ایوب، اور ایوب نے صبر کیا، یحییٰ، نام مسلمانوں والے ہی ہوتے ہیں، آل عمران نام، یہ نام ہی مسلمانوں والے، اندر شیطانوں والے کام، اور ان کو آگے کر دیتے۔ عبداللہ بن ابی کو آگے کر دیا سارے یہودیوں نے مل کے، حضور کے ساتھ دن رات نمازیں پڑھتا 5 ٹائم، سر سجدے ہر وقت اللہ۔ جب آیا جہاد کا وقت نبی کے ساتھ 1000 میں سے 300 بندہ کاٹ کے لے گئے، سارا اس نے رسول اللہ کے ساتھ نمازیں پڑھی، حج کیے، سب کچھ کیا، پر آپ یہ دیکھیں جب وہ نماز حضور اس کی پڑھنے لگے، اللہ نے کہا نبی 70 بار رحمت للعالمین کو روکا اللہ نے دعا کے لیے کہ 70 بار اس منافق کے لیے تو دعا کرے گا تو میں دعا اس کی قبول نہیں کروں گا تیری۔ یہ بھائی جان طاقتور وہ نہیں ہوتا، طاقتور وہ طبقہ ہوتا ہے، وہ مافیا ہوتا ہے جو اس بندے کے ساتھ اس کو آگے چلا کے لیڈر بنا کے اسے کام لے رہا، جس دن آنکھیں بند ہوگی کسی اور سے کام لے لیں گے، سمجھ؟ کچھ بھی نہیں ہے یہ نہ کہ یہ بندہ ہے، بندہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ بندے کے پیچھے سارا نظام ہوتا ہے، پورا سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو لانا چلانا بٹھانا معمولی بات ہے، اللہ اکبر۔ آپ کو نہیں لے گئے، اتنا کوئی طاقتور کچھ نہیں ہے، بس ذہن جب ڈائیورٹ ہو جائے۔ اور میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ یہ الیکشن دوبارہ کر، مولانا اسحاق صاحب مجھے کہتے تھے، میں نے کہا یہ بھٹو کے خلاف جو تحریک چلی 9 ستاروں کی، تو اس نے الیکشن میں بے ایمانی کی تھی، تو یہ جماعتیں پھر اس نے کیوں نہیں کیا؟ کہتے بیٹا اس وقت ہوا ہی ایسی چلی تھی، اگر بھٹو دوبارہ الیکشن کراتا نا تو مولوی سارے ہار جانے تھے اور بھٹو پھر جیت جانا۔ جب جادو چڑھ کے سر بولتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں، لڑکیاں ماں باپ کی عزت رونتے ہوئے یار کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، آپ انہیں قرآن سنائیں، حدیث سنائیں، فقہ سنائیں، وہ کہتے ہیں اسلام میں پسند کی شادی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں شادی تو اسلام چ ہے، پر اسلام چ پسند یارانہ نہیں ہے، جڑا تو پہلے لایا شادی کرن تو پہلے، سمجھ گئے؟ جب آنکھوں پہ اترا ہوتا ہے نا نشہ، تو پھر اس وقت آدمی کو کوئی شاید نظر نہیں ہے، نہ دلیل نظر آتی ہے، نہ والدین۔ یہ تو جب بندہ ختم ہو جاتا ہے، بسترے تے پیا پھر یاد کر کے روندا، پھر جڑا ہوندا آہ میں معاف کر دیو، مینوں معاف کر، ہاں ہون کیوں مانگ رہے ہو، ہون کیوں مانگ رہے ہو؟ ہون تو جناب انہوں نے پھڑ لینا انہوں نے اگے جا کے۔ اللہ کے نبی نے کہا مرنے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یہ نا یہ اس کو دے دو اللہ کی راہ میں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہوں ہو ہی جانا اللہ دی راہ چ، ہوں جناب پوری اگے چلن، یہ دیڑا سی تندرستی چ دیندا۔ یہ بیچارگیاں دیکھ کے نا آپ لوگ کو آ جاتا ہے ترس، کیونکہ آپ نے بھی ویسے ہی گناہ کیے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ بارے چ میں اگر یہ حق اندر دعا کراں گا نا تو کل میرے حق اندر بھی کوئی کرے گا، کیونکہ آپ بھی وہی 2 نمبر ہوتے ہیں۔ آپ نے کچھ نہ کیا ہو آپ کبھی بھی معاف نہ کریں۔ بے ایمان کو سارے مل کے بے ایمان چھڑا کے لے جاتے ہیں، اور چھاڑ دو چوئی سب چھاڑ دو، کیونکہ وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، انہوں پتا جسے میں پھنس گیا اس نے اس بے ایمان نے میرا ساتھ دینا۔ یہ آپ چھوڑ دیں، اس طرح کی شیطانی چکروں میں نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ بس آپ کو تحمل عطا فرما دے، میری تو یہی دعا ہے۔ وطن عزیز کا میں نے رات ہے، میں نے کہا اللہ تجھے اگر فرض کر وہی اچھے لگتے ہیں نا
اور اس وطن کو بچانے والے. اللہ تو ان کو لے آ, ہمیں شخصیات سے نہیں ہے, ہمیں تو نظریات سے ہے. وطن چلنا چاہیے ہمارا وطن چلنا ہے. یہ بچے گا تو اس کے اوپر بات کریں گے. کھاتے بھی اس وطن کا, او جی یہ نظام ہی غلط ہے, تو رہنا کیوں ہے بی اے تو اتھو اسے نظام سے کیتا, پی ایچ ڈی تو اتھے کیتی, لیا سارے اسے نظام دیاں ڈگریاں تھے لیا کے آگ لا, میں مننا کہ تو اس ریاست کے خلاف ہوں, لیا اسے نظام نے ملہ لائیاں, اسی نظام نے بزنس بنائے, سب کچھ اسی نظام نے بنایا. چھوڑ میں تجھے مانوں اگر حق حلال کا ہے تو. پاکستان کا کھائیں, واحد ملک ہے دنیا کے اندر جس پہ یہ بحث کی جاتی ہے کہ یہ بننا چاہیے تھا کہ نہیں. یہ واحد دنیا کے اندر ملک ہے, اسرائیل نے بنایا, آج تک وہاں یہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی کہ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے. ساری ان کے ایک ہیں یہودی کہتے ہیں بنا لیا ہے, کوئی ہمیں ہٹا کے دکھائے کیسے ہٹاتا ہے. ہم بمبوں کے بم لگا کے وہ وادیاں اڑا دیں گے. اڑا دی انہوں نے, اپنے پہ بات نہیں کرنے دیتے. انڈیا نہیں بات کرنے دیتا, کہتا سب سے پہلے دیش امریکہ, کہتا ہے ریاست ہائے امریکہ, یونائٹڈ اسٹیٹ آف دی امریکہ, یہ کہتا ہے کہ یہ مجرم آدمی آفیہ سیکھی ہمارے خلاف سازشیں کرتی تھی, اس لیے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. روس کہتا ہے تم نے روس کی عوام کا دل توڑا ہے اور روسی حکومت کے خلاف بات کی, اس لیے اڑا دیں گے. کافر چائنا میں بولنے نہیں دیتا, چائنا کسی مسلمانوں کو نہیں بولنے دیتا. وہ یہ واحد ملک ہے ہمارا, جہاں بیٹھے جو کتا بلا شروع ہو جاتا ہے. یہ بڑھنا نہیں چاہیے سی, ایک قائد اعظم دی غلطی سی, قائد اعظم شرابی سی, پلانا زانی سی, بس ان کو یہی 2-4 کام ہے اور کوئی کام نہیں. سمجھ گئے؟ یہ اللہ کے بندو ان بحثوں سے آپ کے لڑکوں کو ڈائیورٹ کرتے ہیں. اتنے گندے استاد ہیں, آپ سوچ ہی سکتے ہیں. ایک استاد کا مناظرہ آپ نے دیکھا ہے, مولانا اسحاق صاحب بھی ہیں, میں بھی ہوں, اور وہ پروفیسر تھا یونیورسٹی کا. وہ کہتا تھا قائد اعظم غلط ہے, مہاتما گاندھی ہونا چاہیے. جس کے گھر میں نیٹ پہ مناظرہ پڑا ہے وہ تو کفر, آپ نے اس کو سنا نہیں, نہ ہم نے ریکارڈ ہی کیا, جس کے ساتھ ہماری دائریا ہو گیا. آپ سب نے دیکھا ہی ہے وہ مناظرہ. تو اللہ کے بندے ہزاروں استاد ہیں, آوارہ ہیں. اب آپ کا وطن جو ہے وہ تو بس آپ کو کیا پتا. پھر رہے ہیں چمن میں خزاں کے ہر کارے, چمن بچاؤ کہ آشیاں کا وقت نہیں. اپنا گھونسلہ نہ بچائیں, اپنا باغ پہلے بچائیں ہم. سمجھ گئے؟ یہاں خزاں کے ہر کارے پھر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے وطن پہ ایک اندھیری تاریک رات آ جائے اور کبھی بھی آپ کے یہاں پہ خلافت نہ آئے اور کبھی آپ کے نبی کو سکھ کا ساتھ نہ آئے. سمجھ گئے؟ اپنے نبی کے لیے ہی اپنے تعصبات چھوڑ دو. اللہ تمہیں کوئی ہدایت عطا فرمائے. یہ بک بند کریں. اور جو عبد المنان آتا ہے اس طرح کا میسج, اس کو یہ ایڈمن, یا تو ایڈمن بدلیں, یہ گدے دماغ کے ایڈمن کیوں رکھے ہوئے ہیں, اٹھا کے باہر پھینکیں ان بندوں کو. استاد جی بہت پڑھے لکھے سوال جو آپ کو دیتے ہیں, بالکل بات بھی نہیں کرنا چاہتے. ہمارے مولانا اسحاق صاحب کے سارے خطبے سنیں, جب وہ 10 سال کا نصاب سن لے پھر 10 سال کا میرا سنیں, اور اس کے بعد کوئی سوال رہ جائے تو پھر ہمارے پاس پھر شروع. یہ دے دیے میں نے خطبے, ان کو محفوظ کر لیں. کبھی میری زندگی کے بعد بھی دوبارہ آپ کو ضرورت پڑ گئی, جیسی مولانا کی پڑ گئی مجھے, ٹھیک ہے نا. مانتے نہیں تھے, پھر میں نے منوا لیا. کہتا شیر کا لفظ دکھاؤ, میں کہتا دکھاؤں, وہ بھی کہندے ہیں. پھنس گیا, کہتا وہ وقتی اسٹریٹجی ہوگا. میں کہتا تیری طویل ہے نا. سمجھ گیا نا. بندے حق سچ سن کے بھی باز نہیں آتے, یہ نہیں آنا ضدی طبیعتوں نے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف کل مریض, اللہم رد کل غریب, اللہم اقض دین کل مدین, اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ مسلمانوں کے جہاں کہیں بھی کام بگڑ چکے ہیں اپنی رحمت سے تو اس کو سوار دے, سارے مسلمانوں کے. اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. یہ وہ دعا ہے جو جب آپ ہر ایک مسلمان کے حق میں کر دیتے ہیں اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. اتنی فکر ہے اس بندے کو سارے مسلمانوں کی, یہ اپنا ہی دامن نہیں دیکھتا. اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. اس کو ہم پہ مسلط نہ کری جس کو ہم پہ رحم ہی نہ آئے. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکافرۃ والمشرکین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء
والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، صفحہ سیدھی فرما لیں۔